8 اپریل تک, تو اس لیے پھر میم وہ آپ کو اس LMS پہ لیں گی؟ جی میں وہ LMS پر لوں گی. میں اب تھرسڈے کو لوں گی کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو وہ کنوے نہیں کر سکی. تو اب یہ کوئز جو ہے اب آپ کا جو تھرسڈے کو کلاس ہوتی ہے اس میں آن لائن ہوگا LMS پر. ٹھیک ہے, کوئز میں نے بنا لیا ہوا تھا, تو وہی جو کوشچنز ہیں وہ میں نے اب آپ کا ہارڈ فارم میں نہیں, اب سافٹ فارم میں LMS پر آپ کا کوئز ہوگا. ٹرو اینڈ فالس ہیں, بلینکس ہیں اور MCQs ہیں. تو 10 نمبر کا 10 کوشچن ہے اور 10 ہی مارکس کا ہے, یعنی ہر کوشچن جو ہے وہ 1 نمبر کا. تو یہ وہی جو پیپر پہ ہونا تھا وہی اب آپ لوگوں کا LMS پر ہو جائے گا. میں LMS پر بنا دوں گی کیونکہ اب لیٹ یہ انفارمیشن آئی تھی رات کو کہ اب یہ ویک آپ لوگوں کا آن لائن ہے. تو پھر اس لیے میں نے کہا کہ چلیں اس ویک میں ہی ہم نے ارینج کرنا ہے کوئز, تو پھر ہم اس کو نیکسٹ کلاس, کیونکہ ابھی ہماری ایک تھرسڈے کو بھی ہوگی, تو پہلے اس میں پھر رکھ لیں گے. میں نے نیلا کو میسج بھی فارورڈ کیا تھا کہ آپ لوگوں کی جو اٹینڈنس ہے وہ میں نے LMS پر اپلوڈ کر دیا. تو کسی نے دیکھی ہے LMS پر اٹینڈنس؟ تو میم اٹینڈنس میری نہیں کیونکہ شو ہوئی. نہیں شو ہوئی, پتہ ہے نا کہاں سے دیکھنی ہے. میم میرا اوپن ہی نہیں ہو رہا LMS. LMS اوپن نہیں ہو رہا, کیوں, کیا ایشو ہے؟ پہلے ہوتا تھا. جی جس دن آپ کا میسج آیا تھا اسی دن میں نے اوپن کر کے دیکھا تھا. ایک دفعہ نا دوبارہ اس کو اوپن کر کے دیکھنا, کیونکہ اب آن لائن ہے جیسے 2 ویکس, تو اب تو پھر آپ کے لیے بہت مسئلہ ہوگا, کیونکہ اب تو کافی چیزیں جو ہیں وہ پھر اب آن لائن اسائنمنٹ کوئزز وغیرہ ہوں گے, تو پھر آپ لوگ کیسے مینیج کرو گے اگر آپ لوگوں کا LMS نہیں چل رہا تو. میں اوپن کر کے دیکھتی ہوں. ایک دفعہ دوبارہ ابھی بھی اوپن کر کے دیکھ لو. یہ میں نے اسکرین شیئر کی ہے, اس میں نا میں نے یہ اپلائڈ اکالوجی کا آپ کا کورس ہے, تو اسی طرح آپ لوگوں کا بھی یہ کورس آ رہا ہوگا, اور اس میں یہ اٹینڈنس کی ٹیب آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, جہاں پہ یہ میرا کرسر ایرو ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ یہ اٹینڈنس کی اس میں جا کر دیکھو گے نا, تو اس میں جو ہے ویکس پہ کلک ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے ابھی اس ویک کی آج کی آپ کی اٹینڈنس ڈلے گی تو ادھر نہیں آ رہی, تو اس پہ نا آپ آل پہ کلک کیا کرو. آل پہ کلک کرو, پھر یہ سارے پچھلے سیشن جو ہے ادھر آ جاتے ہیں. آپ لوگوں کو تو ڈائریکٹ ہی شو ہو رہے ہوں گے. تو اس میں جو ہے میں نے سارے آپ لوگوں کے بھی 8 لیکچر ہو چکے ہیں, 8 کے 8 لیکچرز کی میں نے ڈال دی ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو جو ہے آپ لوگوں نے وہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ آن لائن کلاس ہے, بے شک آپ لوگوں کی اٹینڈنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اس چیز کو جو ہے آپ میک شیور کریں کہ آپ لوگ کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں, اور کوئی بعد میں فیور نہیں کی جائے گی, کیونکہ یہ اٹینڈنس جو ہے ریکارڈ ہوتی ہے اور یہ آگے بھی آپ لوگوں کی فارورڈ ہوتی ہے. تو اٹینڈنس میں کوئی جو ہے وہ چینجنگ نہیں ہو سکتی, جو اسٹوڈنٹ آئے گا اسی کی اٹینڈنس لگے گی. تو یہ آپ لوگ سب جو ہیں اپنی دیکھ لیں اٹینڈنس کی, کسی کی کچھ مسٹیک نہ ہوئی ہو. کچھ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ لاسٹ لیکچر میں نہیں تھے, جیسے انیلا آئی تھیں لیکن اٹینڈنس ان کی چیٹ باکس میں پھر میں نے کائنات کو کہا تھا کہ وہ سینڈ کر دیں. تو اس طرح کا ایشو ہوتا ہے نا کہ اگر مطلب لیکچر اینڈ ہو گیا, آپ لوگ اٹینڈنس نہیں مارک کر پائے, تو مجھے اسی وقت میسج کر دیا کرو, گروپ میں پرسنل ای میل کر دو, فوراً بتا دیا کرو. کیونکہ جب جیسے ابھی آپ لوگوں نے جوائن کیا ہے, مجھے پتا ہوگا کہ ایک تو آپ کلاس بہت چھوٹی ہے, تو مجھے پتا ہوگا کہ کس کس نے جوائن کیا. ٹھیک ہے, تو اسی ٹائم مجھے میسج کر کے بتا دو یا کچھ کرو کہ بھئی ہم جوائن کیا تھا, ہم اٹینڈنس میسج نہیں سینڈ کر پائے. ٹھیک ہے, تاکہ مجھے ذہن میں ہو کہ ہاں بھائی اس بچے نے جوائن کیا تھا تو اس کی میں اٹینڈنس مارک کر دوں. بعد میں آپ کل پرسوں مجھے کہیں کہ جی ہماری اٹینڈنس تو غلط, ہماری ادھر نہیں آ رہی, شارٹ ہے, پھر کچھ نہیں ہو سکتا. تو اپنی اٹینڈنس جو ہے ابھی آپ لوگ سارے لازمن چیک کریں. 8 لیکچرز کی آپ لوگوں کی اٹینڈنس جو ہے وہ اس LMS پر اپلوڈڈ ہے. جو آن لائن لیکچرز تھے ان کا آن لائن لیکچر کے حساب سے مینشن ہے, ان کا آگے گوگل میٹ کا جو ہمارا سیشن ہوا تھا میں نے لنک دے دیا کہ اس طرح جو ہے ہماری کلاس ہوئی تھی. ٹھیک ہے, جو ریگولر کلاسز ہوتی رہی ہیں وہ ریگولر جو آن لائن تھی ان کا میں نے ڈسکرپشن میں مینشن کر دیا کہ یہ آن لائن کلاس تھی ہماری, اور آگے اس کا گوگل میٹ کا سیشن. تو اب جو ہے اسٹوڈنٹس نے جوائن کر لیا, تو اب ہم جو ہے اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بس ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں, کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹ اب بعد میں آئے ہیں, کہ آپ لوگوں کا آج کا کوئز جو ہے وہ ہونا تھا. فزیکل کلاس ہوتی تو آج ہمارا کوئز تھا.
ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ نوٹیفیکیشن کل ہی آیا کہ آپ لوگوں کی جو کلاس ہے وہ ہوگی اب آن لائن ہوں گی 2 ہفتے کلاسز، تو اس لیے جو ہے وہ میں نے پھر کہا کہ میں اب آپ لوگوں کو آن لائن کلاس میں بتا دوں گی کہ اب یہ جو آپ لوگوں کا کوئز ہے میں نے بنا لیا ہوا تھا، وہ اب آپ لوگوں کا کوئز ایل ایم ایس بیسڈ ہوگا. تو میک شیور کہ ایل ایم ایس چل رہا ہو، نہیں چل رہا تو اس کو کسی بھی طرح آپ ایل ایم ایس کوآرڈینیٹر سے رابطہ کریں، ان کو ای میل کریں کہ ہمارا جو ایشو ہے وہ ریزالو کریں ایک طرح بھی، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا جو کوئز ہے وہ ایم سی کیو بیسڈ اور ٹرو اینڈ فالس اور فلنگ دی بلینکس ہے. تو وہ اب آپ لوگوں کی جو ہے وہ ایل ایم ایس پر ہوگا، جو میں نے اب بنایا ہوا تھا وہ اب آپ لوگوں کا ایل ایم ایس پر ہوگا. تو میک شیور آپ لوگوں کا جو ہے وہ سارا، کوئی کسی کا ایشو ہو چارجنگ یہ وہ سب کوئی بھی بعد میں اس کو کیا جائے گا، یہ اب آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے. پہلے جو ہے آپ لوگوں کا کوئز ہوگا، اس کے بعد پھر ہم آپ لوگ اپنا جو سیشن ہے اس کو سٹارٹ کریں گے. جیسے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ 12:10 پہ جو ہے آپ لوگوں کا کلاس ہوتی ہے، تو 12:10 پہ آپ لوگوں کا کوئز وہاں سے ٹائمنگ سٹارٹ ہو جائے گی، آپ لوگوں کو اویلیبل ہوگا. 12:10 پہ پہلے آپ لوگ کوئز اٹیمپٹ کریں، 10 منٹ کا ٹائم ہوگا. اس کے بعد اٹیمپٹ کرنے کے بعد سبمٹ کرنے کے بعد پھر آپ لوگ جو ہے سیشن میں آپ لوگوں کو لنک بھیجوں گی، اسی طرح 5 منٹ پہلے بھیج دوں گی. اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے جوائن کرنا. ٹھیک ہے، کسی کو کنفیوژن ہو کوئز سے ریلیٹڈ، تاکہ پھر ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے، لیکچر کے دوران کسی کا کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگ ریز ہینڈ کا آپشن یوز کر لیجئے گا، تاکہ میں وہیں پر جو ہے رک جاؤں اور آپ لوگوں کو جو ہے میں کوئی کیری ہو کوئی کوشچن ہو تو اسی وقت آپ لوگوں کا جو ہے میں آنسر کر دوں. تو آج کا ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہمارا جو ہے لیکچر نمبر 9 ہے. لیکچر نمبر 9 جو ہے ہمارا ریلیٹڈ ٹو ہے ایکو سسٹم. ہم لاسٹ لیکچر جو ہمارا لاسٹ ویک میں جو ہمارے 2 لیکچر تھے وہ تھے ریلیٹڈ ٹو ہمارے پاس کمیونٹی. ہم نے کمیونٹی ڈائنامک اسٹرکچر اور فنکشن جو ہے ان کے ڈفرینٹ ہم نے اسٹڈی کیے. تو جو آج ٹوٹلی جو اس ویک میں ہم پڑھیں گے وہ ایکو سسٹم سے ریلیٹڈ ہے. ایکو سسٹم میں جو ہمارا ڈفرنٹ ٹاپکس ہیں جس کو آج ہم نے اسٹڈی کرنا ہے وہ فزیکل لاز سے ریلیٹڈ ہیں، جس میں ہمارے پاس لا آف کنزرویشن آف میس اینڈ انرجی آ جاتا ہے. لمیٹنگ فیکٹرز ہیں جس میں ہمارے پاس انرجی اور لائٹ سورسز ہیں، وہ ہمارے پاس لمیٹنگ فیکٹرز ہیں. اور پھر تھوڑا سا ہم انرجی فلو کہ کس طرح سے ایکو سسٹم میں انرجی فلو کرتی ہے فرام ٹو باٹم یا باٹم ٹو ٹاپ، تو اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے. سب سے پہلے ایکو سسٹم کیا ہے ہمیں پتہ ہے، ایک جنرل ڈیفینیشن بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو صرف ایک بریف سی اس کی ڈیفینیشن ہے کہ ایکو سسٹم کیا ہے. ہمارے پاس جتنے بھی ایک کمیونٹی کے آرگنیزمز ہیں ان کا، جیسے کمیونٹی میں ہم نے دیکھا کہ کمیونٹی میں اسپیشیز کی بات کر رہے ہیں کہ آپس میں وہ کس طرح سے انٹریکٹ کرتی ہیں. جب وہ اسپیشیز جو ہیں اپنے ساتھ ساتھ وہ اے بایوٹک فیکٹرز کے ساتھ بھی انٹریکٹ کریں، یعنی جب بایوٹک کے ساتھ اے بایوٹک انٹریکشن بھی آ جائے ایک کمیونٹی کا، تو پھر ہم اسے ایکو سسٹم میں انکلوڈ کرتے ہیں. یعنی یہ ایک لیول جو ہے انکریز ہو گیا ہے ہمارے پاس کس میں، کہ ہمارے پاس جو انٹریکشن ہے اس میں ایک لیول جو ہے وہ انکریز ہو گیا. ٹھیک ہے، جیسے اب ہم کمیونٹی سے نیکسٹ ٹاپ لیول کی طرف چلے گئے ہیں جو کہ ہمارے پاس ایکو سسٹم. اب ایکو سسٹم جو ہے اس میں کوئی بھی کمیونٹی کسی بھی جگہ پر جب بایوٹک یا نہیں بایوٹک انوائرمنٹ کا انٹریکشن ہوگا تو وہ اب اس میں اب بہت ساری، جیسے فارسٹ ہے، گراس لینڈ ایکو سسٹم ہے، بہت ساری ایگزامپل ہے. لیکن ایک ان یوزول ہمارے پاس کمیونٹی ایگزسٹ کرتی ہے. انٹارکٹا ہمارے پاس ایک کانٹیننٹ ہے، تو انٹارکٹا میں جو ہے ہمارے پاس گلیشیئر، آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کا ٹیمپریچر بہت لو ہوتا ہے، مائنس میں اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے، برف ہوتی ہے ہر جگہ پہ. ٹھیک ہے، تو اس میں اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک ان یوزول کمیونٹی ایگزسٹ کرتی ہے. وہ کس کی ہے؟ وہ بیکٹیریاز کی ایگزسٹ کرتی ہے. اب یہ اگر آپ پکچر دیکھ رہے ہیں تو یہ جو پکچر ہے یہ اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ برف ہے پوری انٹارکٹا کانٹیننٹ میں، یہ برف ہے. لیکن وہ برف اگر آپ دیکھیں یہ وائٹ ہے، لیکن اس کا یہ والا جو پورشن ہے یہ ریڈ ہوا ہوا ہے. یہ ریڈ کیوں ہے؟ بیکاز کہ ہمارے پاس یہ ایک ان یوزول کمیونٹی جو ہے وہ اس ٹیمپریچر پر ایگزسٹ کرتی ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ یہ کیمو آٹوٹروف بیکٹیریا جو ہیں وہ یہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں. وہ ایگزسٹ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ جو ٹیمپریچر ہے وہ ہمارے پاس وہ گلیشیئرز میں بیکٹیریا اور الجی، یہ جو ہمارے پاس اسپیشی ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو کلر ہے آئس کا وہ چینج ہو جاتا ہے کیونکہ وہ گرو کرتی ہے. obviously اس کو گرو کرنے کے لیے اس کو ایک مائنس میں ٹیمپریچر ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ٹیمپریچر ہے اسے اسی کانٹیننٹ میں ملتا ہے، اسی لیے وہ اس
انٹارکٹا کمیونٹی کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کیوں ایگزسٹ کری ہے؟ تو بیسیکلی اس کا جو یہ ایکو سسٹم ہے وہ یہاں پر ایگزسٹ کرنے کی کیا وجہ ہے کہ اس کو اسی ایکو سسٹم میں ٹیمپریچر ریلیٹیولی اس کو ملتا ہے, اسی لیے وہ یہاں ایگزسٹ کرتی ہے. ایکو سسٹم میں ہمارے پاس مائکرو آرگنیزم سے لے کر یعنی چھوٹے لیول سے لے کر میکرو لیول تک بھی ہمارے پاس چیزیں جو ہیں ہمارے پاس ایکو سسٹم میں موجود ہوتی ہیں. اسی طرح جو ایک ایکواٹک سسٹم ہے وہ بھی اس میں انکلوڈ ہوگا, اگر کوئی ٹیریسٹریل سسٹم ہے وہ بھی اس میں انکلوڈ ہے. تو اس میں اسمالر لیول سے لے کر لارجر لیول تک ایک ایکویریم, جو آپ کے گھروں میں ایک ایکویریم ہوتے ہیں, اسے لے کر ہمارے پاس جو ایک لیک یا فارسٹ ہوتی ہے وہاں تک جو ہے یعنی ایک مائکرو سے میکرو لیول تک کوئی بھی چیز اگر پریزنٹ ہے تو ہمارے پاس ایک ایکو سسٹم میں موجود ہو سکتی ہے. جیسے یہاں پر ایک سپرنگ کی ایگزامپل دی گئی ہے کہ یہ ایک اب ہمارے پاس ایکویٹک سسٹم ہے جس میں ایک سپرنگ پریزنٹ ہے. تو یہ جو سپرنگ ہے جسے ہم اردو زبان میں ہم چشمہ بولتے ہیں, تو یہ جو ہے ہمارے پاس یہ بھی ایک ایکو سسٹم کی ایگزامپل ہے, کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی کمیونٹی آف اسپیشیز جو ہیں وہ ایگزسٹ کر رہی ہوں گی جو آپس میں انٹریکٹ کریں گی اور ساتھ ساتھ اے بایوٹک انوائرمنٹ میں بھی انٹریکٹ کریں گی اور ایکو سسٹم جو ہے اس کو جنریٹ وہ بنتا ہے ایک سپرنگ ایکو سسٹم. اب ایک ایکو سسٹم بڑا ہے یا چھوٹا ہے, مائکرو لیول پہ ہے یا میکرو لیول پہ ہے, اس میں دو چیزیں اس کی ڈائنامکس میں انکلوڈ ہوں گی. اب ڈائنامکس سے آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں, تو یہ جو ایکو سسٹم کا ڈائنامکس ہے وہ دو چیزوں پر جو ہے کنسسٹ کرتا ہے, ایک اس میں انرجی فلو اور دوسرا کیمیکل سائیکلنگ. اب ہمارے پاس جو ہے جو انرجی فلو ہے وہ ہمارے پاس ہمیشہ سسٹم میں انٹر ہوتا ہے تھرو سن, کیونکہ ارتھ پہ جتنی بھی انرجی آتی ہے اس کا جو سورس ہے وہ ہمارے پاس جو سورس ہے وہ ہمارے پاس ہے سن. ٹھیک ہے, تو جو انفلوئنٹ ہے سن کا انرجی کا وہ تھرو سن ہے, تو وہ انرجی فلو کرتی ہے سن کے آنے کے بعد وہ اس کو فوٹو جو سینتھسس کا پروسیس ہے اس کے لیے آپ کو پلانٹس یوز کرتے ہیں. تو اسی طرح جو پلانٹس کو آگے کنزیومرز جو ہیں وہ اپنے فوڈ پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں, تو ان کے یعنی یہ ایک فلو ہو رہا ہے انرجی کا. ٹھیک ہے, فلو کا میں آپ کو مطلب بتا رہی ہوں کہ انرجی انٹر ہو رہی ہے, وہ ون اسٹیپ ٹو اندر اسٹیپ وہ موو کر رہی ہے اور اس کے بعد وہ انوائرمنٹ میں بھی ریلیز ہوتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو مٹیریل سائیکلنگ کا کیمیکل سائیکلنگ کا جو پروسیجر ہے وہ ایک سائیکل ہے, انرجی سائیکل نہیں ہے, انرجی فلو کر رہی ہے کیونکہ وہ آپ کے پاس انوائرمنٹ میں بھی ریلیز ہو رہی ہے. تو وہ ایک سائیکل نہیں ہے, یعنی وہ ایک آگے ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے سائیکل میں ہم نیوٹرینٹس کو یا میٹر کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو میٹر جو ہے ہمارے پاس وہ ایک سائیکل میں, یعنی اس کا جو سٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ کوئی نہیں ہے, وہ ایک سائیکل کی فارم میں جو ہے موجود رہتا ہے. اس میں ہمارے پاس جو ہے ڈفرینٹ لاز ہیں, فزیکل لاز کا جو کانسیپٹ ہے وہ کس طرح سے ایکو سسٹم پر امپلیمنٹ ہوتا ہے, کس طرح سے وہ انرجی کو فلو کرنے میں اور کیمیکل سائیکلنگ کو کے لیے کس طرح سے موو ہوتا ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو سسٹم ہے اس میں ہمارے پاس انرجی نے موو کرنا ہے, تو آپ لوگوں کو اگر آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہوں گے ڈفرینٹ لاز کہ انرجی لا آف کنزرویشن آف انرجی کیا ہے ہمارے پاس, کہ ہمارے پاس کوئی بھی جو انرجی جو سسٹم میں داخل ہو رہی ہے, اسی طرح یہاں پہ جو سسٹم ہے وہ ہمارا ایکو سسٹم ہے, تو ایکو سسٹم میں کوئی بھی انرجی داخل ہو رہی ہے تو وہ نہ تو کریٹ ہو سکتی ہے نہ ڈسٹروائے ہو سکتی ہے, وہ صرف ایک فارم سے دوسرے فارم میں کنورٹ ہوتی ہے. جیسے اگر ہم اگزامپل لیں کہ ہمارے پاس پلانٹ اگر ایک فارم میں انرجی لے رہا ہے, وہ اس کو کنورٹ جب کوئی بھی اسپیشی اس کو کھائے گی, ٹھیک ہے, سپوز کیٹرپلر جو ہے ایک پلانٹ لیف جو ہے اس پر وہ اپنی فوڈ اس سے لے رہا ہے, تو وہ انرجی جو ہے وہ پلانٹ میں جو اسٹور انرجی ہے وہ کیٹرپلر اس کو یوز کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک انرجی جو ہے وہ ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ ہو گئی ہے, رائٹ, یعنی وہ ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ, یعنی ٹوٹل جو اگر آپ کی انرجی اگر 100 جولس تھی 100% تھی, تو ہو سکتا ہے کہ 30% جو ہے وہ آپ کے پاس کنزیومر نے یعنی کیٹرپلر نے لے لیا, لیکن 70% جو تھی وہ آپ کے پاس انوائرمنٹ میں ریلیز ہو گئی ہے. یعنی 100% جو فوڈ کے پاس جو پلانٹ تھا اس کے پاس انرجی تھی, اس کے لیف میں 100% جو انرجی تھی 100 جول آپ کہہ سکتے ہیں, تو اس میں سے جو 30 جولس تھے وہ کیٹرپلر نے جب اس لیف کو کھایا تو وہ اس کے 30 جولز اس کے اندر چلے گئے, لیکن 70 جولز جو ہیں وہ آپ کے پاس
انوائرمنٹ میں ریلیز ہو گئے، لیکن ٹوٹل تو 100 جولس ہی رہا نا. ٹھیک ہے، تو پھر یہ اس طرح کی جو پروسیس ہوتا ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی انرجی جو ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گی، وہ رہے گی ہمارے پاس اس سسٹم میں ہی، کیونکہ ایکو سسٹم کا جو پارٹ ہے، ایکو سسٹم میں انوائرمنٹ بھی جو ہے، اے بایوٹک فیکٹرز بھی جو ہیں وہ ایکو سسٹم کا انٹریکشن میں آتے ہیں، تو وہ اس میں ہو جاتی ہیں. لیکن انرجی فلو ضرور کرتی ہے، ٹرانسفارم بھی ہوتی ہے ایک فارم سے دوسری فارم میں، لیکن یہ فلو کرتی ہے، یہ سائیکل کی فارم میں، سائیکلک فارم میں نہیں ہے، کیونکہ یہ انوائرمنٹ میں ریلیز ہوتی ہے. سو یہ ایک کوشچن ہو سکتا ہے کہ انرجی جو ہے ہمارے پاس، مٹیریل سائیکلنگ کا ٹرم ہم یوز کرتے ہیں، لیکن ہم انرجی کے لیے سائیکلنگ کا ورڈ کیوں یوز کر رہے ہیں، نہیں کر سکتے، انرجی کے لیے فلو کا ورڈ کیوں یوز کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس اس کو مزید ایکسپلین کیا ہے کہ ہمارے پاس جو سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے وہ بتاتا ہے ہمارے پاس کہ کوئی بھی چینج آف انرجی ہمارے پاس جو ہو رہی ہے وہ ایک انٹروپی کی فارم میں، ہمارے پاس کوئی بھی ایک فارم سے دوسری فارم میں انرجی جو چینج ہوتی ہے وہ ہمارے پاس انٹروپی کی فارم میں، چینج ان انرجی کی فارم میں جو ہمارے پاس موجود رہتی ہے یونیورس میں، ایکو سسٹم میں. تو انرجی کنورژنس جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے پاس کمپلیٹلی ایفیشینٹ نہیں ہوتے. جیسے میں نے ابھی یہ جو آپ لوگوں کو اگزامپل دی ہے نا کہ 100 جول سے 30 جولس جو ہیں وہ اس نے کنورٹ کیے، بہت کم 70% جو ہے وہ ریلیزڈ ہوگی انوائرمنٹ میں، یعنی وہ کسی کے یوٹیلائزیشن میں نہیں آئے، وہ کیٹرپلر نے یوز نہیں کی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے کہ انرجی کنورژنز آر ناٹ کمپلیٹلی ایفیشینٹ. اس سے مراد یہ جو میں ایگزامپل دے رہی ہوں کہ ایک سورس سے دوسرے سورس میں جو انرجی کنورٹ ہوئی ہے اور وہ ٹوٹل 100% نہیں ہوئی بلکہ 30% ہوئی ہے، 70% ریلیز ہو گئی ہے، تو وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ انرجی کنورژن جو ہے. کسی نے ریز ہینڈ کیا؟ کسی کا کوئی؟ میم آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. صرف رول نمبر 1 کو ایشو ہے یا باقی سب کو بھی کوئی ایشو ہے؟ نہیں میم کلیئر ہے وائس. کلیئر ہے؟ میم بہت سلو آ رہی، مطلب آپ کی آواز بالکل ٹھیک ہے لیکن سلو ہے. وہ نا نیٹ کی سپیڈ کا آپ کا مسئلہ ہوگا. اگر سلو آ رہی ہے نا کہ مطلب میں بول رہی ہوں لیکن آپ کے پاس سلو آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے نیٹ کا کوئی ایشو ہو. ایک دفعہ نا انیلا ری جوائن کر لو، لیو کر کے نا تو دوبارہ جوائن کرو، شاید بہتر ہو جائے. اوکے میم. ٹھیک ہے، باقی سب کو تو کلیئر ہے نا؟ یس میم. ٹھیک ہے، تو کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ انرجی کنورژن یہ جو لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایفیشینٹ نہیں ہے، وہ اس وجہ سے ایفیشینٹ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس انرجی جو ہے وہ ہیٹ کی فارم میں انوائرمنٹ میں ریلیز ہو جاتی ہے. نیکسٹ اسی طرح جو سیکنڈ فزیکل لا ہے جس کو ہم ایکو سسٹم پر اپلائی کر سکتے ہیں وہ ہے کنزرویشن آف میس، یعنی لا آف کنزرویشن آف میس. وہ کیا کہتا ہے کہ اس میں بھی جو میٹر ہے، جو میس ہے، وہ ہمارے پاس سسٹم میں، ایکو سسٹم میں کریٹ بھی نہیں ہو سکتا، ڈسٹروائے بھی نہیں ہو سکتا. یعنی سٹارٹ میں اگر ایک فلو، ایک اسکیم جو ہے جہاں سے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے، وہ سٹارٹ ہوئی ہے تو اس کے بعد وہ اسی سسٹم میں موو کرتی جائے گی، اس میں مزید انٹری نہیں ہوگی. جو ایک دفعہ اس سسٹم میں انٹر ہو گئی یہ چیز، اس کے اندر مزید یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر لوپس میں ڈفرنٹ جگہ سے پھر مزید اسکیم میں اس میں انٹری ہو سکتی ہے. اس طرح سے اس میں جو ہے وہ سائیکل جو ہے وہ کنٹینیو رہتا ہے، اس میں ایک دفعہ جو پروسیجر ڈیفائن ہے اس میں چینجنگ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کنزرو رہتا ہے، وہ اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، کنزرو محفوظ رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو کیمیکل ایلیمنٹس کی جو بات کی ہے انہوں نے کہ جو کیمیکل ایلیمنٹس ہیں وہ ہمارے پاس اس سسٹم میں کیا کرتے ہیں، وہ کنٹینیولی جو ہیں وہ ریسائیکل ہوتے رہتے ہیں. کہ وہ سٹارٹ میں سائیکل کی فارم میں، سائیکل کا جیسے آپ لوگوں نے ڈفرنٹ سائیکل پڑھے ہوں گے، کاربن سائیکل، ٹھیک ہے، واٹر سائیکل جس کو ہم ہائیڈرولوجیکل سائیکل کہتے ہیں، فاسفورس سائیکل، وہ آپ کی اس کورس کا بھی پارٹ ہے. تو اس میں جو ہے ہمارے پاس یہ جو سائیکل ہے، سائیکل کا ٹرم آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس میں آپ کے پاس ان پوائنٹ جو ہوتا ہے اور آؤٹ پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سائیکلک فارم میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہیں بھی لوپ جو ہے ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا، لوپ ہمیشہ کنیکٹڈ فارم میں ہوتا ہے. اب اس میں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ایک فارسٹ ایکو سسٹم میں تو جو نیوٹرینٹس ہیں ہمارے پاس ایک کسی بھی فارسٹ ایکو سسٹم میں، وہ جو نیوٹرینٹس ہیں وہ ڈسٹ کی فارم میں، یا اگر وہ جو ڈسٹ پارٹیکل ہیں اگر وہ ریت کی رین کے ساتھ مل جائیں گے تو وہ ایک سلیوٹ بن جائے گا.
اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ واٹر کے ساتھ موو کرتے ہیں. تو فارسٹ ایکو سسٹم میں کیا ہے, ایک آپ کے پاس ٹریز ہوں گے, اینیملز ہیں, ڈفرنٹ مائکرو آرگنیزمز ہو سکتے ہیں. تو اس میں جو آپ کے پاس نیوٹرینٹ, جو جیسے درخت ہیں ان کے لیے نیوٹرینٹ کیا ہے کہ جو سوائل سے انہوں نے نیوٹرینٹس ابزارب کرنے ہیں, ڈسٹ کے اندر جو مزید نیوٹرینٹس جیسے فاسفورس ہے, نائٹروجن پریزنٹ ہے, اس کو اس نے ابزارب کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, اس کے کنزرویشن کے اس کا ایک سورس ہے میس کا, یعنی یہ جو نیوٹرینٹس ہوئے وہ میس ہے فارسٹ ایکو سسٹم میں. ٹھیک ہے, جو ہم میٹر کی بات کر رہے ہیں یا میس کی بات کر رہے ہیں, تو یہ جو نیوٹرینٹس ہیں ان فارسٹ ایکو سسٹم جو کہ ڈسٹ کی فارم میں اس کے اندر جو فاسفورس یا نائٹروجن پریزنٹ ہے وہ میٹر ہے, وہ میس ہے, جو کہ درخت جو ہے سوائل سے لے رہا ہے, ابزارب کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ درخت کے پاس چلے گئے. اب وہ جو درخت ہے اسے کوئی کیٹرپلر, کوئی اینیمل, منکی اس کو کھا رہا ہے, تو اس کا مطلب وہ اس کے اندر کنورٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کنزرویشن آف میس جو ہے وہ اس پر ایپلیکیبل ہو رہا ہے. نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے جیسے انرجی, میس, ٹرافک لیولز. اس سے کیا مراد ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس دو فزیکل لاز انرجی اور میس کے ہیں. اب اس کو ایکو سسٹم پہ آپ نے اپلائی کر کے دیکھا تو آپ لوگ ٹرافک لیول کے کنسیپٹ سے بھی واقف ہوں گے. جو فوڈ چین, فوڈ ویب, اسی میں کانسیپٹ ٹرافک لیولز کا آتا ہے کہ جس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرسٹ ٹرافک لیول ہمارے پاس پلانٹ کا ہے, آٹوٹرافس کا ہے, جو اپنی خوراک خود پریپیئر کرتا ہے. سیکنڈ ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس ہیٹروٹراف ہے جس میں کارنیورز آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ٹرافک لیول, اس سے کیا مراد ہے کہ جیسے آپ کے پاس انرجی یا میٹر جو بیس پہ آپ کے پاس ٹرافک لیول پریزنٹ ہے اس سے موو کرتے کرتے وہ اوپر جاتی جائیں گی, تو وہ ٹرافک لیول میں انرجی کا یا میس جو کنورژن فیکٹر ہے وہ کم سے کم ہوتا جاتا ہے. بیس میں وہ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے, اور جیسے وہ اوپر موو کرتا جائے گا وہ جو انرجی کا فلو ہے وہ کم ہوتا جائے گا, یا میس کا جو فلو ہے وہ کم ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ بیس پہ کیا پریزنٹ ہے آپ کے پاس پلانٹس, وہ جو آپ کے پاس انرجی, وہ جیسے یہ جو ابھی میں نے اگزامپل دی ہے نا کہ 100 جول جو ہے وہ پلانٹس کے لیف میں پریزنٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ 100 جول ہے. اب اسی طرح وہ انرجی جو جب آگے کارنیورس نے لی ہے وہ 30 جول اس کے پاس گئی ہے, تو وہ کم ہو گئی نا, تو یہ ٹرافک لیول ہے. اس کے بعد اسی طرح وہ فرسٹ کنزیومر کیٹرپلر تھا. ٹھیک ہے, اب کیٹرپلر اس کے بعد سیکنڈ کنزیومر کا لیول, سپوز اس کیٹرپلر کو کسی منکی نے کھا لیا یا کسی لائن نے کھا لیا اپنے سورس آف فوڈ کے اوپر. ٹھیک ہے, تو وہ جو 30 جول جو ہے وہ اب آپ کے پاس جو پریزنٹ تھا فوڈ کے لیے پلانٹ میں وہ بھی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بھی انرجی آپ کے پاس پریزنٹ تھی کیٹرپلر کے اندر. اب کیٹرپلر کے اپنا بھی ایک وہ میٹر ہے نا, ٹھیک ہے, کیٹرپلر بھی میس ہے نا, تو وہ بھی جب ایک لائن بھی آپ کے پاس منکی جو سیکنڈ کنزیومر ہے وہ اس کو اپنا جو ہے لے رہا ہے, تو وہ اس کے اندر وہ انرجی وہ بھی ٹرانسفر ہو رہی. ٹھیک ہے, تو یہ جو انرجی کا فلو وہ 30 جول, اب اس کے اندر اگر 30 جول کو دیکھیں تو وہ اب 30 جول کنورٹ ہوئی ہوگی, ہو سکتا ہے اب 10 جول صرف اس جو سیکنڈ کارنیور ہے اس کے پاس گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ٹریفک لیولز میں کس طرح سے آپ کے پاس جو ہے فلو آف انرجی ہوتا ہے, یہ اس چیز کو ہم ڈسکس کریں ہیں کہ وہ انرجی کا سورس ہمارے پاس آٹوٹراف کے پاس ہمیشہ جو آٹوٹرافس ہیں وہ بیس لیول پہ پریزنٹ ہوتی ہیں. تو ہمیشہ جو ٹرافک لیول سٹارٹ ہوتا ہے وہ آٹوٹراف سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ ہیٹروٹراف کے پاس جاتا ہے, جس میں ہمارے پاس جو ہے ہیٹروٹراف ڈیپینڈ کرتے ہیں ہمارے پاس آرگنیزمس کی جو ہے آؤٹ پٹ کے اوپر, کہ کوئی بھی آرگنیزمس, کیونکہ وہ اگر کوئی جو آؤٹ پٹ جو کیٹرپلر کے بعد 30 جول ہے, اب اس کے بعد اس نے 30 جول میں سے اس نے کچھ اپنا کام کرنے کے لیے یوٹیلائز کر لی نا, وہ 30 جول میں سے ہو سکتا ہے 10 جول اس نے کام کرنے کے لیے یوز کر لی, تو اس کے پاس اب 20 جولز رہ گئی. تو اب وہ فردر 20 جولز میں سے بھی جو آگے کارنیور کے پاس گئی ہے, سیکنڈ کے پاس, ہائیڈروٹراف کے پاس, وہ اب جو ہے آپ کے پاس 10 جول ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کی آؤٹ پٹ کے اوپر یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی آرگنیزم نے جو ہے وہ کس طرح سے لیا ہے آپ کے پاس. یہ کانسیپٹ جو ہے یہاں تک اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا فزیکل لاء سے ریلیٹڈ تو آپ اپنا کوشچن کر سکتے ہیں. ہینڈ ریز کا آپشن یوز کریں تاکہ پھر میں آپ لوگوں کو چانس دے سکوں کہ آپ لوگ اپنا مائکرو فون آن کریں اور کوشچن کر لیں. ویسے تو آپ لوگوں کی کلاس میں ڈائریکٹ بھی آپ لوگ مائکرو فون آن کر لیں تو ایشو نہیں ہوتا, کیونکہ چھوٹی کلاس ہے, وہ زیادہ کی کلاس ہو تو اس میں مسئلہ ہوتا ہے کہ سبھی مائکرو فون آن کر لیتے ہیں تو پھر 2-3 لوگ بچے ایک ساتھ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی کا کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگ اپنا کوشچن کر سکتے ہیں اگر یہاں تک سمجھ نہیں آیا. اگر سب کو کلیئر ہے تو پھر ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اس میں سے جو ہے بہت ساری ٹرم, ٹرافک لیولز, کارنیورز, آٹوٹرافس, یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے, تو اس کی جو ڈیٹیل ہے, اس کی ڈیفینیشن جو ہے اس کو بار بار ہمیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اسی لیے ڈائریکٹ جو ہے ہم اس کو اپنے ایکو سسٹم پہ اپلائی کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے.
ٹھیک ہے, کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اب اسی طرح ہمارے پاس ہم کہہ رہے ہیں کہ جو انرجی ہمارے پاس آٹوٹرافس یوز کر رہے ہیں, نیوٹرینس یوز کر رہے ہیں, تو وہ ہمارے پاس پرائمری پروڈیوسرز ہیں. تو وہ پرائمری پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے جو ہمارے پاس ایک ہوتی ہے پرائمری کنڈکٹیوٹی اور ایک ہوتی ہے سیکنڈری کنڈکٹیوٹی. تو اسی بیسس پہ ہوتی ہے کیونکہ آٹوٹرافس کو آپ کہہ رہے ہیں پرائمری پروڈیوسرز, اور جو پرائمری کنزیومرز کو پھر آگے مزید جو ہے ہمارے پاس وہ سیکنڈری کنزیومرز کے پاس انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے. تو یہ فلو آف انرجی کو اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ انرجی جو ہے وہ کس طرح سے پاس ہوتی ہے, پرائمری پروڈیوسرز کے بعد وہ جاتی ہے پرائمری کنزیومرز کے پاس جاتی ہے, پھر سیکنڈری کے پاس, اور پھر ٹرشری کنزیومرز کے پاس جاتی ہے. اور ٹرشری جو کنزیومرز ہیں وہ ہمارے پاس جو ہیں جو لارجسٹ لیول پر ہوتے ہیں, جو دوسرے کارنیورس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں نے ابھی اگزامپل دی آپ کو, لائن جو ہے وہ بیسیکلی دوسرے جانوروں پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی وہ پلانٹ کو اتنا زیادہ نہیں فوکس کرے گا. لائن کا فوکس کیا ہوگا کہ وہ کسی دوسری اینیمل اسپیشی کو جو اس سے کم تر ہے اس کو کھائے. تو یہ کیا ہے کہ وہ ٹرشری کنزیومر ہے, وہ اس پر ڈیپینڈ کر رہی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ڈیکمپوزرز ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس میں کچھ فنجائے پروکریوٹس آ جاتے ہیں جو کہ ڈیڈ آرگینک میٹر پہ جو ہیں, یعنی کوئی اگر ڈیڈ ٹری ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر وہ اپنی فوڈ لے رہا ہوگا, یا کوئی ڈیڈ اینیمل پڑا ہوا ہے تو وہ الجی یا کوئی فنجائی جو ہیں ان کو ڈیکمپوز کر کے اپنی فوڈ لے رہے ہوں گے. تو یہ بھی ایک ٹرافک لیول ہے, یہ ایک ایگزامپل ہے کہ ایک ڈیڈ ٹری ہے, اس کے اوپر یہ جو فنجائی ہیں وہ اس طرح سے گرو کی گئی ہیں, تو وہ کیا کری ہیں, وہ اس کو ڈیکمپوز کر رہی ہوں گی. ٹھیک ہے, اس کو ڈیکمپوز کر کے اپنی جو فوڈ ہے, اپنا جو ریسورس ہے فوڈ کا, ان کا یہ ہے ڈیڈ آرگینک میٹر. اب اس میں ڈیڈ ٹریز بھی ہیں اور ڈیڈ دوسری اینیملز یا دوسری اسپیشیز بھی آ سکتی ہیں. سو یہ جو میں بات کری تھی کہ ہمارے پاس انرجی اور کیمیکل کا جو ایک فلو ہے, یہ امپورٹنٹ آپ لوگوں کے پاس چارٹ ہے پیپر پوائنٹ آف ویو سے بھی, کہ یہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ فلو کس طرح سے آپ کیمیکل یا انرجی فلو جو ہے اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. اب اس میں سب سے پہلے کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ایکو سسٹم میں جو ہے انرجی کا جو فلو ہے وہ ہمارے پاس فرام سن ہے. ٹھیک ہے, کہ سن سے انرجی آتی ہے. ٹھیک ہے, اس زمین پر جو بھی انرجی آ رہی ہے اس کا سورس سن ہے. تو جو سن آ رہا ہے اس کی یہ جو ریڈ سے, اس کو اگر آپ دیکھیں کہ اس کی ورتھ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ زیادہ اماؤنٹ میں انرجی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, سن سے انرجی آ رہی ہے. سب سے پہلے جو سن سے انرجی آتی ہے ڈائریکٹلی اس کو کون کنزیوم کر رہا ہے, اسے پرائمری پروڈیوسرز لیتے ہیں, جس میں پودے آتے ہیں زیادہ تر, جو کہ اپنی فوٹو سنتھسس کے لیے انہوں نے یوٹیلائز کرنا ہے. وہ سن سے انرجی کو لیتے تو ہیں, کچھ انرجی جو ہے وہ ریفلیکٹ بیک کرتے ہیں اور انوائرمنٹ اس کو ریلیز کرتے ہیں ان دا فارم آف ہیٹ, جس کو ایرو سے جو ہے وہ شو کیا گیا. اب اس میں آپ کے پاس ابھی آپ لوگوں نے صرف ریڈ جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ ریڈ جو ہے وہ انرجی فلو کو شو کر رہا ہے. تو سب سے پہلے ہم ریڈ ایروز کی بات کریں. اب اسی طرح جو پرائمری پروڈیوسرز ہیں وہ پرائمری کنزیومرز کے پاس جو ہیں, جب اس کو وہ کنزیوم کریں گے, پروڈیوسرز کو, پودوں کو کھائیں گے, تو یہ جو کچھ انرجی ہے وہ ان کے پاس جا رہی ہے. اس حصے میں بھی آپ کے پاس وہ جو انرجی ہے انوائرمنٹ میں ریلیز ہوگی. اور کچھ جو ہے پرائمری پروڈیوسرز سے, یہاں پر ایک ایرو آ رہا ہے ڈیٹریٹرز کے پاس. ڈیٹریٹرز کیا ہیں, ڈیکمپوزرز ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے پاس یہ ایرو کیوں آ رہا ہے, آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا کہ ہم نے ایک ایرو بتایا کہ پرائمری پروڈیوسرز جو ہیں, یہ جو ریڈ ایرو ہے ایک پرائمری کنزیومرز کے پاس آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیوں آ رہا ہے, کیونکہ obviously وہ جو کنزیومرز ہیں, جیسے میں نے کیٹرپلر کی ایگزامپل دی, وہ ڈائریکٹلی وہ پتوں کو, شاخوں کو کھاتے ہیں پرائمری پروڈیوسرز کی. تو وہ جو انرجی کا فلو ہے وہ پرائمری کنزیومرز کی طرف آیا, ایرو ایک اس طرح شو کیا. لیکن یہ جو ایرو ہے ایک ڈیٹریٹرز کی طرف شو کر رہا ہے, یہ کیوں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, تو کوئی والنٹیرلی اس کو آنسر کرنا چاہے گا تو وہ اپنا آنسر کر سکتا ہے, یا پھر میں کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھوں گی. کوئی اگر آنسر کرنا چاہے کہ یہ جو ایرو ہے یہ ڈیٹریٹرز کی طرف کیوں جا رہا ہے. میم کیونکہ آپ نے کہا تھا انرجی ختم نہیں ہوتی, وہ فلو کرتی رہتی ہے, اس لیے. یہ بات ٹھیک ہے کہ انرجی فلو کر رہی ہے, لیکن انرجی فلو کر کے ہمارے پاس ڈیٹریٹرز, ڈیکمپوزرز کی طرف کیوں جا رہی ہے. کیونکہ میم ڈیکمپوزرس تو وہ ہوتے ہیں نا جو ہمارے پاس جو ڈیڈ اینیملز ہوتے ہیں, جو پلانٹس ہوتے ہیں, ان کو کھا جاتے ہیں. تو اس ایرو کا یہ بھی تو مطلب ہو سکتا ہے نا کہ ہاف کیمیکلی جا رہی ہو اور ہاف انرجی فلو ہو رہا ہو اس میں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا آپ نے ٹھیک انیلا بتایا. اس میں بیسیکلی آپ کیسے اس کو ایکسپلین کریں گے کہ آپ کے پاس
प्रोड्यूसर्स जिन्होंने अपनी फूड प्रिपेयर की, ठीक है, अपनी प्रिपेयर कर ली, अब उनको जब खा लिया उन्होंने, अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं ना वो, जब वो अपने पत्तों में अपनी फूड, वो क्लोरोफिल जो है उनके पत्तों में होता है, उनके जो फूड पैकेजेस होते हैं वो उनके पत्तों में एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। तो जब कैटरपिलर ने उस एनर्जी को, उन पत्तों को खाया, तो वो एनर्जी, वो प्राइमरी कंज्यूमर था हमारे पास कैटरपिलर, उसके पास आ गई। अब ये जो एनर्जी कुछ जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की, डेट्रीटस के पास एरो क्यों है, वो इसलिए है हमारे पास कि हो सकता है कुछ जो हमारे पास पौधे हैं उस इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, कुछ पौधों ने एनर्जी का फ्लो जो है वो यूज किया और वो प्राइमरी में, कुछ ने क्या हुआ कि वो अपनी प्रोसेस में फूड प्रिपेयर करते करते ही वो डेड हो गए, हो सकता है कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं मिली, वो डेड हो गए, वो मुरझा गए, वो अब क्या बन गए, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर बन गए। तो उन पर जो है अल्जी या कोई भी डीकम्पोजर्स जो हैं, फंजाई, वो ग्रो कर गए, ग्रो करके वो उनको खाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से एनर्जी का फ्लो जो है वो डेट्रीटस चला गया, ठीक है। कि एनर्जी का फ्लो यहाँ पर क्यों है, अब इस एरो को आप क्यों कैसे एक्सप्लेन करें कि हो सकता है कि कुछ जो स्पीशीज जो हैं, जो प्लांट्स की प्रेजेंट थी इन इकोसिस्टम, वो डेड हो गई अपने प्रोसेस के दौरान, और वो या प्रोसेस नहीं भी हो रहा था, वो फोटोसिंथेसिस नहीं भी कर रहे थे सपोज, लेकिन उसके क्या हुआ कि उनको ऑप्टिमम कंडीशंस नहीं मिली, उनकी डेथ हो गई, वो डेड ऑर्गेनिक प्लांट्स बन गए। वो डेड ऑर्गेनिक प्लांट्स बने तो उनके ऊपर डीकम्पोजर्स ग्रो कर गए, जैसे कि अभी आप लोगों ने इस पिक्चर पे देखा, तो वो ग्रो कर गए और यहाँ से उन्होंने अपनी फूड लेना शुरू कर दी। इसको बताने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि ये जो डेट्रीटस है वो यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद आए, वो यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। डेट्रीटस को यहाँ पर उन्होंने चौथे लेवल पर यहाँ पर नीचे क्यों नहीं रखा, इसलिए क्योंकि डेट्रीटस जो है वो किसी भी लेवल पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, प्राइमरी के साथ भी, प्राइमरी कंज्यूमर्स के साथ भी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स के साथ भी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि आप इनका एरो देखें हर तरफ है, ठीक है। प्राइमरी का एरो जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का प्राइमरी कंज्यूमर्स के साथ है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स का सेकेंडरी के साथ है, ठीक है। इसका प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स के साथ तो एरो नहीं है ना, रेड वाले, ठीक है। वो कहाँ पे है, वो डेट्रीटस के साथ है। तो उसकी वजह ये है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का इन दो चीजों के साथ एरो है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का इसके साथ एरो क्यों नहीं है, सेकेंडरी या टर्शियरी कंज्यूमर्स के साथ, ठीक है। तो वो इस वजह से है कि वो डेट्रीटस तो इस तरह से उसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं एनर्जी फ्लो के लिए, ठीक है। ये क्लियर है अब? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं हमारे पास, ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो नेक्स्ट, जी जी मैम, ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में जो एनर्जी जाती है ना, उसके बाद जो हीट का एरो दिया हुआ है ऊपर, तो वो हीट किस तरह निकलती है? ये भी मैं बताती हूँ। ये जो हमारे पास अब एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है, ये जो हीट है, ये हमारे पास होती है कि अब जैसे सपोज कोई जैसे मैं कह रही हूँ ना, कैटरपिलर ने अपना कोई वर्क करना है, अब वर्क उसका क्या होगा, सपोज वो एक जगह से दूसरी जगह हम मूव करते हैं, एनर्जी हमारी लगती है ना, ठीक है, उसका सोर्स ऑफ एनर्जी था, उसने पत्तों से ली, किसी प्लांट से ली, तो वो जो एनर्जी अब उसने अपना वर्क करने के लिए, कोई भी उसका वर्क हो सकता है, ठीक है, वो मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह के लिए, ये उसका वर्क है, हम मूव करें एक जगह से दूसरी जगह से, ठीक है। तो वो क्या है, वो जो उसका वर्क है, वो जो एनर्जी वो रिलीज हो रही है फिर उसके वर्क के दौरान उसके एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, वो अब इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है, जैसे अब कोई चिड़िया है सपोज, वो अपना घर बना रही है, तिनके इकट्ठे कर रही है, ठीक है, तो ये भी उसका क्या है, उसका फ्लो ऑफ एनर्जी, वो अपनी जो उसकी एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर थी वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है, वो खर्च हो रही है। एनवायरनमेंट में रिलीज करने का मतलब क्या है कि वो खर्च हो गई है, ठीक है, कुछ खर्च हो गई एक तो, और उसके बाद उसने कुछ एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी, वो रिलीज इसी तरह हुई कि वो उसके प्रोसेस के दौरान जो है वो एनवायरनमेंट में चली गई, क्योंकि वो उसके प्रोसेस में यूज हो रही थी, ठीक है। ओके मैम। यानी जो उसके उसने फर्दर उसके खाने के अंदर यूज नहीं हुई, वो फर्दर आगे सेकेंडरी में मूव नहीं की, बल्कि वो उसके वर्क के दौरान रिलीज हो गई एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए कि उन्होंने अपने वर्क के दौरान उस स्टेज पे जो उनको ज़रूरत थी वो उन्होंने कुछ तो यूज़ कर ली, ठीक है, स्टोर कर ली अपने पास प्राइमरी कंज्यूमर्स ने, ठीक है, और कुछ इन्वायरमेंट में रिलीज कर ली। अब यहाँ पर आए प्राइमरी कंज्यूमर्स को फर्दर, अब उन्होंने जो अपने पास उनकी एनर्जी स्टोर है, ठीक है, जो उन्होंने अभी वर्क के लिए यूज नहीं की वो उसके अंदर अब स्टोर हो गई, जो स्टोर हो गई वो अब फर्दर अगर सेकेंडरी या टर्शियरी कंज्यूमर्स के पास जाती है, वो उनको कंज्यूम करते हैं, तो वो जो उनके अंदर स्टोर एनर्जी है वो अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास चली गई, ठीक है। अब सेकेंडरी को टर्शियरी ने खाया तो वो जो सेकेंडरी के अंदर स्टोर एनर्जी थी वो टर्शियरी के पास चली गई, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखें
प्राइमरी कंज्यूमर से भी डेट्रीटस पर एरो है, रेड एरो की बात कर रही हूँ, अभी हम ब्लू को नहीं देख रहे, ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास रेड एरो सेकेंडरी और टर्शियरी के पास भी, इसकी भी सेम एक्सप्लेनेशन है कि अब कोई जो हमारे पास कंज्यूमर था, ठीक है, कोई भी, अब जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर जो हमारा लास्ट वीक में था उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया कि इकोसिस्टम की उसमें भी एग्जांपल थी कि स्पैरो थे, डिफरेंट थी, ठीक है। अब उस स्पैरो, कोई चिड़िया, कोई क्रो, कोई भी मंकी, कोई कैटरपिलर, कोई स्नेक, ये सारे जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी कंज्यूमर डायरेक्ट किसी भी ग्रास लैंड पे, किसी भी उस पर डिपेंड करते हैं, किसी पौधे पे, अब वो उस प्रोसेस के दौरान उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं, ठीक है। कोई भी वजूहात उसकी हो सकती हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस जिसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर मर गए, अब उनके ऊपर ग्रो कर सकते हैं डेट्रीटर्स, डिकम्पोजर्स, और उसको वो कंज्यूम कर सकते हैं, तो एनर्जी फ्लो यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब जरूरी नहीं है हर इकोसिस्टम में अब कोई स्पेसिफिक एक एग्जाम्पल आती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक कोई एग्जाम्पल आती है, उसमें आपके पास अब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो हैं, हो सकता है उसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो हैं वो नहीं, कोई भी नहीं था जिसमें कोई नहीं डेथ हुई उसकी, तो वो डेट्रीटस फिर ये एरो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन उसमें सिर्फ एक प्राइमरी कंज्यूमर था कैटरपिलर जिसकी डेथ हो गई, तो सिर्फ एक डेट्रीटस का एरो आएगा, ठीक है। ये तो अब हम ओवरऑल जनरलाइज्ड एक फ्लो ऑफ एनर्जी देख रहे हैं, तो इसलिए ये उसने तीनों एरोज यहाँ पर शो कर दिए। एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम की बात करेंगे, किसी की एग्जांपल देखेंगे, तो हो सकता है कि उसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर से डेट्रीटस पे एरो नहीं आ रहा, ना ही सेकेंडरी से डेट्रीटस पे आ रहा है, सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर से आ रहा है, क्योंकि उस इकोसिस्टम में जब उसने स्टडी की, रिसर्च के दौरान सामने आया कि सिर्फ उस स्टडी पीरियड के दौरान सिर्फ एक प्राइमरी कंज्यूमर की डेथ हुई थी, तो फिर एरो सिर्फ इधर आएगा, ठीक है। ये क्लियर है कि ये जो एरोज हैं ये जनरलाइज्ड अप्रोच बता रहे हैं कि इधर भी एरो जा सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकती है, ये भी ऑप्शन हो सकती है, ये भी ऑप्शन हो सकती है। उस ऑप्शन में से जनरल एक स्पेसिफिक टू किसी इकोसिस्टम हो तो फिर वो हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें अगर आप देखें कि उसमें डेट्रीटस को उसने कहा कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या दूसरे अगर कोई मजीद डेट्रीटस एग्जिस्ट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली हो सकते हैं जो हम, एक तो आम है ना एल्गी, फंजाई, प्रोकैरियोट्स की हम बात करते हैं, माइक्रो मजीद कोई वायरसेस है, ठीक है, कोई प्रोटिस्ट है, वो इस तरह के अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए जो कि, अब देखें अगर अब इसकी तरफ अगर आप रेड एरो देखें तो ये भी हो सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएंगे तो फिर डेट्रीटस उन पर, तो इसीलिए ये जो डाउनवर्ड एरो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरफ वो इसलिए है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूटिलाइज हो जाएंगे, वो मर गए तो डेट्रीटस उन्हें यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है। इसी तरह अगर डेट्रीटस जो हैं उनको मजीद यूटिलाइज करने की जरूरत है, वो उनको खा सकते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरफ उनको एरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लो ऑफ एनर्जी की हम बात करें कि इस तरह से एनर्जी, और हर स्टेप में जहां भी हमारे पास है वहां पर अगर आप देखें तो वो एक फ्लो ऑफ जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं या सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि वो अपना वर्क करते हैं, ठीक है, तो ये उनकी मूवमेंट होती है, ठीक है। तो ये फ्लो ऑफ एनर्जी जो है एनवायरनमेंट में भी होता है, ठीक है। वो डेट्रीटस में नहीं है क्योंकि ना तो वो मूव कर रहे हैं इस तरह से, वो सिर्फ उनकी जो एनर्जी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स, ठीक है। वो एटीपी की टर्म आपको अगर याद हो तो वो हमने पढ़ी थी, ठीक है, एटीपी, एनएडीपीएच, ठीक है। तो वो एनर्जी जो है इनके अंदर उस फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में, एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में स्टोर रहती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एनर्जी फ्लो की टर्म है। किसी को एनर्जी फ्लो अगर समझ नहीं आया तो आप लोग पूछ लें, ताकि जो है फिर हम आगे जो हमारे पास जो मटेरियल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल का जो रेड एरोज जिनको रिप्रेजेंट किया गया है हम उनकी तरफ आए। ठीक है, आगे अब हम चलते हैं केमिकल साइक्लिंग की तरफ। केमिकल साइक्लिंग अगर आप देखें तो ऑब्वियसली साइकिल है ना, तो इसमें क्या है, आप कोई भी साइकिल देखें तो अगर आप ओवरऑल, अगर मैं सिर्फ अभी आपको बताऊं तो प्राइमरी प्रोड्यूसर से वो स्टार्ट हो रहा है और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की तरफ ही एंड है। ये देखें यहाँ से ये जा रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है साइकिल, ठीक है। अब उसमें डिफरेंट पार्ट्स आते जा रहे हैं कि ये डेट्रीटस भी इस साइकिल से अटैच है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी, टर्शियरी भी, प्राइमरी कंज्यूमर्स भी, लेकिन कहीं पर भी ये साइकिल ब्रेकेज नहीं है इसमें, कि ये नहीं है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का ये जो एरो यहाँ पर जा रहा है वो यहाँ पर ना प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे ना आता, वो बल्कि क्या होता, वो यहाँ डायरेक्ट एनवायरनमेंट में उसको रिलीज कर देते, ये एरो इससे अटैच कनेक्ट करने की बजाय ये स्ट्रेट एनवायरनमेंट में चला जाता। तो ये लूप, क्लोज लूप नहीं होना था, ये साइकिल नहीं होना था, ठीक है।
تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو سائیکل کیمیکل سائیکلنگ ہے, کوئی میٹر کی جو سائیکلنگ ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے, وہ ہمارے پاس پرائمری پروڈیوسر سے سٹارٹ ہوتی ہے. وہ کیوں پرائمری پروڈیوسر سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ کیونکہ جو انرجی جو انہوں نے اپنا فوڈ پریپیئر کیا ہے فوٹوسنتھسس سے, وہ ان کے پاس ہی سب سے پہلے جو ارتھ ہے ان کے پاس ہی یہ پروسیجر جو ہے ان کے پاس آتا ہے, اوٹوٹراف کے پاس, پرائمری پروڈیوسرز کے پاس. اس کے بعد جو ہے وہ مزید اب جو پروڈیوسرز کو کھاتا جائے گا اس کے اندر وہ کیمیکلز جو ہیں وہ نیوٹرینٹس اسپیسیفکلی نائٹروجن اور فاسفورس ہوتے ہیں. آگے چل کے ابھی ہم دیکھتے ہیں اسپیسیفکلی جو کیمیکل سائیکلنگ, کیمیکل یا میٹر یا نیوٹرینٹس زیادہ تر ان کی جو مقدار ہے وہ کاربن یا نائٹروجن یا فاسفورس اس طرح کے جو ہیں نیوٹرینٹ کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اب پرائمری پروڈیوسر جو ہیں وہ یہاں سے جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ریڈ ایرو یہاں پر جا رہا ہے, سوری بلو ایرو. ٹھیک ہے, تو کیونکہ پرائمری پروڈیوسر کے جو نیوٹرینٹس تھے وہ اگر پرائمری کنزیومرز کھا رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی جائے گا اور وہ فردر مزید سیکنڈری اور ٹرشری کے پاس بھی جائے گا. اسی طرح وہ ڈیٹریٹرس اور مائکرو آرگنزم, وہی جو ہم نے انرجی فلو میں بات کی ہے, جیسے جیسے اس میں انرجی فلو ہو رہی ہے اس ایریا میں وہ ساتھ ساتھ اسی طرح جب موومنٹ ہو رہی ہے کھا رہے ہیں ایک دوسرے کو وہ, تو کیمیکلز بھی بلو ایرو سے ریپرزینٹ کیا گیا. اب اس میں جو ہے وہ اسی طرح ڈیٹریٹرس کے ساتھ سائیکل میں اس کو کنورٹ کر دیا کیونکہ سارے اس کے ساتھ کنورٹ ہیں. تو اینڈ پہ جو ہے آپ کے پاس پرائمری پروڈیوسرز کے پاس ہی دوبارہ ایرو آ جائے گا. وہ کس طرح سے آ جائے گا؟ اب اگر آپ دیکھیں ڈیٹریٹرز جو ہیں وہ کیوں اٹیچ ہیں اس سائیکل سے, اس لیے اٹیچ ہیں ڈیٹریٹرز کی. اگر اسپیسیفکلی میں بات کروں وہ اس لیے کہ وہ ڈیکمپوز ہوتے ہیں. ڈیٹریٹرز کیا کرتے ہیں؟ ڈیکمپوزر کا کیا پروسیجر ہے کہ اگر کوئی آرگینک میٹر جو یہ 3 یا 4 ایروز اس کے پاس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کو ڈیکمپوز کرے گی. ڈیکمپوز کیا کرتی ہے؟ تو وہ سوائل میں ہی چلے جاتی ہے نا. ڈیکمپوز کرنے کا کیا مراد ہے؟ ڈیکمپوز کرنے سے مراد ان کے کیمیکلز الگ الگ کر دے گا, توڑ دے گا, ان کی بریکج کر دے گا. بریکج کر کے کیا کرے گا؟ وہ سوائل میں چلے جائیں گے. جب کسی چیز کی بریک ڈاؤن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کا کنزیوم کر رہا ہے, وہ جو ڈیڈ آرگینک میٹر ہے اس کو یوٹیلائز, ان کی بریکج کر رہا ہے, ان کے کمپاؤنڈز کی بریک کر کے ان کو کیا کرے گا؟ وہ انوائرمنٹ میں ریلیز کیسے ہوگی؟ سوائل ان کو لے لے گی, سوائل پہ بکھر جائیں گے. تو سوائل جو مٹی ہے اس کے اندر نیوٹرینٹس جو جڑیں ہیں پودوں کی, ٹھیک ہے, جو پرائمری پروڈیوسرز ہیں وہ ان سوائل جو ہیں سوائل سے ہی اپنی لیتے ہیں نا. اگر آپ ہم بات کرتے ہیں فوٹوسنتھسس کی, ہم کہتے ہیں وہ پانی لیتے ہیں رین سے یا سوائل کے اندر جو واٹر ٹیبل ہوتا ہے اس سے لیتے ہیں, سن سے اپنی انرجی لیتے ہیں, اور جو نیوٹرینٹس لیتے ہیں وہ بھی سوائل سے لیتے ہیں. وہ سوائل سے کیسے لیتے ہیں؟ وہ ڈیکمپوزرز جو ہوتے ہیں وہ بریک ڈاؤن کر کے آرگنیزمس کی سوائل میں انرجی پرووائڈ کرتے ہیں. تو اسی لیے یہ ڈیٹریٹرز جو ہیں وہ اس سائیکل میں پریزنٹ ہیں اور جو کہ واپس پھر اس سائیکل سے ہوتے ہوئے پرائمری پروڈیوسرز میں وہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ وہ چلے جاتے ہیں کیونکہ ڈیکمپوزرز اپنے جو آرگنیزم کیمیکلز ہیں ان کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کچھ زیادہ ہی میں نے بار بار ایک ہی بات ایکسپلین کر دی ہے تاکہ ذرا آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہے سب کو؟ کسی کا کوئی کوشچن ہے اس پکچر سے ریلیٹڈ تو آپ کر لیں, ورنہ پھر ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اس طرح کے سائیکل جو ہیں وہ میرے خیال سے آپ پہلے بھی بہت دفعہ جو ہے شاید پڑھ چکے ہوں. تو اس کے بعد جو ہے مزید ہم آگے چلتے ہیں جس میں ہم بات کرتے ہیں ڈفرنٹ لمیٹنگ فیکٹرز کی. سیکنڈ کانسیپٹ جو ہمارے اس لیکچر کیا ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس کہ ڈفرنٹ جو ہم کہہ رہے ہیں پرائمری پروڈیوسرز اور سیکنڈری پروڈیوسرز ہیں, کنزیومرز ہیں. تو ایک ہوتی ہے انہیں کی بیسس پہ ایک ہوتی ہے پرائمری پروڈکشن اور ایک ہوتی ہے سیکنڈری پروڈکشن. جو ہمارے پاس پرائمری پروڈکشن ہے, پرائمری پروڈکشن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ وہ پرائمری پروڈیوسرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے, جس میں وہ اپنی اماؤنٹ آف انرجی لیتے ہیں سن سے اور اس کو کنورٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی اوٹوٹراف میں اپنی فوڈ پریپیئر کرنی ہوتی ہے. تو یہ جو پروسیجر ہوتا ہے, اسٹیپ ہوتا ہے, اس کو ہم پرائمری پروڈکشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کوئی ایک پرائمری پروڈکشن کا اسٹیپ ایسا ہوگا جس میں ہم اس کو کوئی پروسیجر ایسا ہوگا جس سے ہم اس کو میئر کر سکتے ہیں اس پرائمری پروڈکشن کو کہ پودوں نے انرجی لی, ٹھیک ہے, انرجی کو کنورٹ کر کے کتنی انرجی اس نے یوٹیلائز کر کے اس نے اپنی فوڈ پریپیئر کر لی. بڑا ایک انوکھی سی بات لگتی ہے نا, ہم بات کرتے ہیں کہ انرجی آ رہی ہے, وہ انرجی ابزارب کر رہی ہے, تو کس طرح سے یہ ہم اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں؟ تو وہ جو میئر کرنے کا ایک پروسیجر ہے نا, ہم اس کو پرائمری پروڈکشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کیسے اس کو میئر کریں گے؟ یہ ایک اماؤنٹ ہے, کیسے ہم میئر کریں؟ سن ہے, اس نے پودا ہے, اس سے انرجی لی ہے سن نے, کیسے اب اس کو جو ہے وہ اس کو میئر کر سکتے ہیں؟ تو وہ ہمارے پاس کیا پروسیجر ہے, وہ ہمارے پاس پرائمری پروڈکشن کہلاتا ہے.
اب یہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی، اس میں ہمارے پاس جو ہے ایک سیٹلائٹ جو ہے میئر کی لگائی جاتی ہے ایک اسپیسیفک ایریا میں، اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے کہ اس میں جو انرجی آ رہی ہوتی ہے وہ انرجی آئی اس کو میئر کر کے وہ سیٹلائٹس جو ہوتی ہیں وہ ان اور آؤٹ جو ٹائم ہوتا ہے انرجی کا اس کو میئر کرتی ہیں، اماؤنٹ آف انرجی کو میئر کرتی ہیں کہ پودے نے جو ہے اتنی انرجی لی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے اوپر آئی ہے تو یہ اتنی اماؤنٹ آف انرجی ہے، اور پھر وہ پودا جو ہے وہ جتنی انرجی اس نے ابزارب کر لی باقی انرجی کو وہ ریفلیکٹ کر دے گا نا. سپوز اس کے پاس سن سے انرجی 100 جولز آ رہی ہے، 50% اس نے ابزارب کر لی، تو ابزارب کر لی وہ تو اس کے اندر چلی گئی، پودے اسٹور ہوگی، باقی جو 50% ہوگی وہ اس نے واپس ریفلیکٹ بیک کر دے گا، واپس بھیج دے گا، ٹھیک ہے، ارتھ کو واپس بھیج دے گا. تو وہ جو سیٹلائٹ ہوتی ہے وہ اس واپس جو بھیجی ہوئی انرجی ہوتی ہے اور ریفلیکشن جو ریفلیکٹ بیک کی گئی ہوتی ہے اس کو میئر کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس اماؤنٹ کو میئر کرتا ہے. تو پھر اس کی بیسس پہ ہم بتاتے ہیں کہ اتنی اماؤنٹ آف انرجی اس نے یوٹیلائز کر لی ہے، تو پھر ہم آپ نے وہ جیسے ہماری کیلکولیشن ہوتی ہے انرجی کی، جو آپ نے اگر یاد ہو آپ لوگوں کو، وہ ایک ایکویژن ہوتی ہے جس میں وہ ہم کہتے ہیں کہ CO2 ہوتی ہے ہمارے پاس، واٹر ہوتا ہے، وہ ریئیکشن کرتے ہیں ان دا پریزنس آف سن لائٹ، تو ہمارے پاس C6H12O6 بنتا ہے جس کو ہم گلوکوز بھی کہتے ہیں، یہ ہم فوٹو سینتھسس کی جو ایکویژن لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر ہم اس میں کہتے ہیں کہ انرجی اتنی آئی ہے، ٹھیک ہے، تو اتنے پرسنٹ اس نے اپنی فوڈ پریپیئر کر لی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ سیٹلائٹ ایک میتھڈ ہوتا ہے جس کے تھرو وہ میئر کر لیتے ہیں، تو وہ پرائمری پروڈکشن کو آپ میئر کر سکتے ہیں. اب اس میں ہمارے پاس کہ کتنی فوٹو سینتھسس کی جو ایک ایکسٹینٹ ایک میئرمنٹ اگر آپ کر لیں تو اس سے آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنی ایک ایکو سسٹم کی جو ایک اسپینڈنگ لمٹ ہے، اس کی جو ریکوائرڈ لمٹ ہے وہ کتنی ہے. تو وہ ہمارے انرجی بجٹ کے لائے گا اس ایکو سسٹم کا، کہ اگر ہم ایک سسٹم جو ہے دیکھیں کہ اس کے اندر اتنی انرجی آ رہی ہے اس کو میئر کر لیں گے. جو پروسیجر میں نے آپ کو بتایا وہ کسی بھی ایکو سسٹم کے انرجی بجٹ کو میئر کرنے کا پروسیجر ہے، اور جس میں ہم اسپیسیفکلی اگر پودوں کی بات کریں تو ہم پرائمری پروڈکشن جو ہے، پرائمری پروڈکشن اور سیکنڈری پروڈکشن، یہ انرجی بجٹس جو ہیں دو فارم میں اس کو میئر کر سکتے ہیں، پرائمری اور سیکنڈری پروڈکشن میں. تو اس میں اب ایک ہمارے پاس انرجی بجٹ جو ہے اس کو گلوبل انرجی بجٹ کا نام ہم کس طرح سے دے سکتے ہیں کہ سولر ریڈیشن جو ہیں وہ ارتھ کی سرفیس پر جو پہنچ رہی ہیں وہ ہمارے پاس کنٹرول کرتی ہیں فوٹو سینتھسس آؤٹ پٹ کو. obviously اگر اچھا سن نہیں نکلا، اچھی سورج نہیں نکلی، کم سورج ہے، تو جیسے کہ سردیوں میں ہوتا ہے یا رات کے وقت ہوتا ہے سورج نہیں ہوتا تو فوٹو سنتھیٹک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی اسٹرینتھ پر، سن کی اسٹرینتھ پر، اس کی ریڈیشن کی اسٹرینتھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ایک وہ لمیٹنگ فیکٹر ہے ہمارے پاس سولر ریڈیشن، ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں، اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ انرجی یا جو لائٹ ہے یا جو سن کی جو انرجی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، ایک لمیٹنگ فیکٹر ہے، ٹھیک ہے. کس میں؟ ایک پرائمری پروڈکشن. کیوں لمیٹنگ فیکٹر ہے؟ کیونکہ پودوں نے اس انرجی کو یوٹیلائز کرنا ہے. لمیٹنگ فیکٹر سے مراد یہ نہیں ہوتا، لمیٹنگ فیکٹر کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے کہ کنٹرول فیکٹر ہے، کم یا زیادہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لمٹ کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے. اب اس میں ہمارے پاس اس نے بتایا کہ وہ ایک گلوبل انرجی بجٹ ہوگا، کہ ایک ٹوٹل انرجی جو آ رہی ہے اس کا جو جتنے پرسنٹ جو ہے ایک اسمالر فریکشن ہوتا ہے. اتنی زیادہ انرجی جو ہے ہمارے پاس ارتھ پہ پڑتی ہے لیکن اس کی بڑی اسمالر فریکشن جو ہے اس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اب اس کو یوٹیلائز کرنے میں بھی جو ہے ایک اسپیسیفک ویو لینتھ ہوتی ہے. سورج سے جو انرجی آ رہی ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ویو لینتھ میں انرجی آ رہی ہوتی ہے. اگر آپ لوگوں نے ڈفرینٹ ٹرمس سنی ہو کہ ویزیبل لائٹ ہوتی ہے، انفرا ریڈ لائٹ ہوتی ہے. ویزیبل لائٹ کون سی ہوتی ہے؟ اب جیسے وہ فزکس میں آپ لوگوں نے وہ جو پریزم کا بھی ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہوتا ہے کہ وائٹ لائٹ آتی ہے وہ فردر جو ہے وہ 7 سے 8 کلر میں ڈیوائڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہے، وہ ویزیبل لائٹ میں آتی ہے کیونکہ اس کی جو ہمارے پاس ویو لینتھ ہے وہ ہمارے پاس 200 to 800 نینو میٹر ایگزسٹ کرتی ہے. تو ہمارے پاس یہ جو وائٹ کلر کے ڈفرنٹ ریڈ، یلو کلر، یہ بھی ایک انرجی کی فارم ہے جو ہمیں لائٹ کلرز نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، کیونکہ ان ہمیں کیوں نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کی جو انرجی ہے وہ ویزیبل لائٹ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی جو ویو لینتھ ہے، ٹھیک ہے. تو ہر جو ایک اسپیسیفک ویو لینتھ کے جو پارٹیکلز آف لائٹ ہیں، انرجی ہیں، وہ جو آرگنیزمز ہیں جو کہ فوٹو سینتھسس کے لیے اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، وہ ہر انرجی، ہر ٹائپ کی انرجی کو یوز نہیں کر سکتے. وہ سن سے جو انرجی آ رہی ہے اس میں وائٹ لائٹ، اس میں ویزیبل لائٹ بھی ہے، اس میں انفرا ریڈ لائٹ بھی ہے، لیکن اس نے اپنی جو پودے ہیں انہوں نے اپنی ایک اسپیسیفک لینی ہے. اس کے لیے ابھی ایک آگے گراف دیکھتے ہیں. اس سے پہلے جو ہے تھوڑی ٹرمز ہیں ان کو ہم سمجھ لیں. اسی طرح ہمارے پاس پروڈکٹیوٹی میں ایک گراس
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की टर्म है और एक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की टर्म है. यानी हम देख रहे हैं प्राइमरी प्रोडक्शन की समझ आ गई कि प्राइमरी प्रोडक्शन ये है. अब उसमें दो टर्म है प्राइमरी प्रोडक्शन को, एक है ग्रॉस और एक है नेट. जो हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्शन जो नेट है उसमें हमारे पास रिस्पायरेशन के लिए जो एनर्जी यूटिलाइज करते हैं पौधे यानी जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए, उसको हम माइनस कर देते हैं. ग्रॉस में जो वो फूड प्रिपेयर करने के लिए कर रहे हैं और जो वो हमारे पास सांस लेने के लिए भी कर रहे हैं, रिस्पायरेशन के लिए भी कर रहे हैं, ग्रॉस में वो दोनों शामिल है. ठीक है, यानी ग्रॉस पास प्राइमरी प्रोडक्शन कि उसमें कौन सी अमाउंट ऑफ लाइट हमारे पास, प्राइमरी प्रोडक्शन में हम लाइट को ही मेजर कर रहे हैं ना, तो जो हमारे पास ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन है उसमें वो वाली अमाउंट ऑफ लाइट आएगी जो कि यूटिलाइज हो रही है रिस्पायरेशन के लिए भी और फूड प्रिपेयर करने के लिए भी. ठीक है, पर यूनिट टाइम उसको मेजर करते हैं कि टाइम के लिहाज से हम देखते हैं कि इतने टाइम में, घंटे में उसने कितनी एनर्जी को यूटिलाइज किया है फॉर द पर्पस ऑफ रिस्पायरेशन एंड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड. ठीक है, एंड इन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम ये देखते हैं कि जिसमें हमारे पास माइनस कर देते हैं उसके अंदर सिर्फ जो हमारी फूड की प्रिपरेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए पर यूनिट टाइम रिक्वायर्ड हो, हम उसको मेजर करते हैं. तो एनपीपी के क्या यूनिट हो सकते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के? उसके यूनिट हैं, एरिया के यूनिट हैं पर यूनिट टाइम, क्योंकि इसमें हमारे पास एनर्जी जोल्स, क्योंकि अमाउंट ऑफ लाइट मेजर कर रहे हो ना, तो उसकी यूनिट क्या है? जोल्स. ठीक है, तो वो जोल्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, क्योंकि हमारे पास हमने एरिया वाइज हम देख रहे हैं कि हमारा एक इकोसिस्टम है, उसका इतना एरिया है. यहाँ हम एक स्पेसिफिक अगर स्टडी कर रहे हैं तो हम उस इकोसिस्टम को मजीद फर्दर सब डिवाइड कर देते हैं, तो वो एरिया हम मेंशन करेंगे कि 1 साल में या 2 साल में 3 साल में उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी है. नेट प्रोडक्टिविटी या अमाउंट ऑफ लाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी है. ये कुछ समझ आ रहा है नेट प्रोडक्टिविटी का जो प्रोसीजर है, जो हमारे पास प्राइमरी प्रोडक्शन है, ये आप लोगों को समझ आ रहा है? इसकी यस अगर मैडम. थ्योरी अगर समझ आ रही है तो फिर उसके बाद जो है हम ग्राफ है आगे, फिर हम ये ग्राफ देखते हैं. कोई क्वेश्चन है तो कर लें. ये पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है आप लोगों ने तो मुझे बताओ, ताकि मैं फिर इतना एक्सप्लेन ना करूं. अगर क्लियर है तो पहले पढ़ा है ये? मैम पहले हमने पढ़ा तो हुआ है लेकिन इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा, पहले हमने सिर्फ उनकी डेफिनेशंस ही की हुई हैं. अच्छा ठीक है, तो इसमें जो है हमारे पास अब मज़ीद ये देखो, ये अब ग्राफ जो है ये इसी तरह एक स्टडी जो है की गई. इसमें अब क्या उन्होंने डिटरमिन किया, ये उन्होंने वेवलेंथ की बेसिस पर एक स्टडी परफॉर्म की कि उसने कहा कि जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि रिफ्लेक्ट करता है, एक सैटेलाइट उन्होंने बनाई होगी एक एरिया में, और उस पर उन्होंने क्या किया कि सैटेलाइट को मेजर किया कि एक सनलाइट से इतनी इतनी तरह की जो है वेवलेंथ में एनर्जी आ रही है, इतनी रेडिएशंस आ रही हैं, 400 नैनोमीटर, 500, 600, 700, 800. तो उसको ग्राफ पे जो है उन्होंने इस तरह से प्लॉट किया कि अगर हम बात करें कि लिक्विड वाटर है, कोई स्ट्रीम में कोई वाटर बॉडी कोई प्रेजेंट होगी, ठीक है, वो किस तरह से एनर्जी को लेती है और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, कितने परसेंट एनर्जी को वो वापस भेज देती है. यानी वो ये बता रही है कि 100% में से अगर सबसे पहले मैं इस लिक्विड वाटर की बात करूं तो इसकी जो है बड़ी थोड़ी सी ऑलमोस्ट 5% एनर्जी जितनी वो लेता है, सपोज अगर उसके पास 100 जोल्स ऑफ एनर्जी आ रही है तो 100 जोल में से वो 5 जोल एनर्जी जो है सिर्फ उसको वापस भेजता है. 95% एनर्जी वो अपने पास सेव कर लेता है, वो वाटर जो है. ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है? परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस. वो ये बता रहा है कि जो आपके पास डिफरेंट जो बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर्स किसी इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, वो जो है कितनी अपने प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए कितनी एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी को है जो अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं. तो इस 5% का मतलब ये है 95% प्राइमरी प्रोडक्शन हो रही है. ठीक है, यानी 95 जोल्स पर मीटर स्क्वायर ईयर जो भी यूनिट होंगे डिटेल में वो यहाँ पर होंगे, क्योंकि यहाँ पर उसने परसेंटेज की फॉर्म में बात की है, तो परसेंटेज की फॉर्म में मैं आप लोगों को बता रही हूँ. इसका मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट जितना उसने स्टडी किया है फॉर द रेंज ऑफ 400 नैनोमीटर से ऑलमोस्ट 700 नैनोमीटर तक, यानी जो लिक्विड वाटर है वो सिर्फ इतनी रेंज पर अपनी एनर्जी जो है वो ले सकता है. अगर सन की रेडिएशंस जो हैं 700 से अबव वाली रेडिएशंस, उनका वाटर बॉडी से कोई काम नहीं है. इकोसिस्टम का ये ए बायोटिक फैक्टर जिसमें वाटर आ रहा है उसका कोई काम नहीं है वेवलेंथ उन रेडिएशन से जो कि अबव 700 नैनोमीटर है. ठीक है,
اور یہ کیا وائی ایکسس پہ کیا ہے ریفلیکٹنس, یعنی واٹر باڈی جو ہے 95% آف انرجی جو آتی ہے وہ اس کی نیٹ پرائمری پروڈکشن جو ہے وہ اس میں پرائمری پروڈکشن گراس میں آ جاتی ہے. اب اس واٹر باڈی کے اندر مزید جو ہے بریکیج ہوگی انرجی کی, کیونکہ اس کے اندر ایکواٹک اینیملس یا ایکواٹک جو پلانٹس ہیں وہ بھی پریزنٹ ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر پھر مزید جو ہے انرجی کا فلو ہوگا, لیکن ایک اوور آل ہم واٹر باڈی کی بات کریں تو وہ 95% اس کی گراس پرائمری پروڈکشن ہے, ٹھیک ہے. وہ ہم اس کو ریفلیکٹنس کی بیسس پہ اس کو پھر ہم بتاتے ہیں کہ جتنی ریفلیکٹنس ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ہے ہمارے پاس پرائمری پروڈکشن کے. اسی طرح اب آپ ویجیٹیشن جو کہ ایک ہمارا بڑا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے, ویجیٹیشن کی بات کرو تو اس ایریا میں جس پہ انہوں نے ایک آئی لینڈ پر اسٹڈی کیا ہے, یہ ایک اسپیسیفک ایریا میں اسٹڈی کیا ہوگا, یہ اب ہر طرح کے آپ کے پاس ویجیٹیشن کے لیے اپلیکیبل نہیں ہوگا. یہ انہوں نے اس اسپیسیفک ایریا پہ اس آئی لینڈ پہ جو ویجیٹیشن ہوگی یہ اس نے اس کے لیے اسٹڈی کیا, ٹھیک ہے. یہ ضروری نہیں ہے اب ہر ایک ایکو سسٹم میں اسی طرح کیا ہے کہ جو ویجیٹیشن ہے وہ ہر ایک ایکو سسٹم کے جو ویو لینتھ ہے اس میں پریزنٹ ہوگی, یہ ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اس ایریا کے جو ویو لینتھ اگر دیکھیں تو 400 پہ بھی اس کا پوائنٹ ہے, اس کی کرو جو ہے ٹوٹل 400 سے 1200 نینو میٹر, یعنی ہر طرح کی ریڈیشن جو 400 سے 1200 میں آتی ہیں وہ ہر طرح کی ریڈیشن جو ہے وہ اس کو ابزارب کرتی ہے اور اس پر کام کرتی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ واٹر کے کیس میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. واٹر صرف 700 نینو میٹر تک ریسٹرکٹیڈ ہے. تو اسی طرح اس نے ویجیٹیشن کا بتایا کہ کچھ ویجیٹیشن ہم دیکھیں کہ بھئی اس کی جو 400 سے 600 700 تک جو ہے ان کی اتنی اچھی جو ہے ہوتی ہے کیونکہ ریفلیکٹنس کم ہے. یعنی یہ دیکھیں اگر آپ یہ 20% تک یہاں تک 20% سے نیچے نیچے ہی رہ رہی ہے یہ گرین کرو, اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو ویو لینتھ جو 400 سے 600 تک رہ رہی ہے یہ جو ویو لینتھ ہے وہ ویجیٹیشن کے لیے بڑی اچھی ہے کیونکہ اس میں ریفلیکٹنس بڑی کم ہوئی ہے, ساری انرجی اس پودے نے ابزارب کر لی ہے. وہ جو ہم ہیٹ کی فارم میں کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جو ہیٹ کی فارم میں انوائرمنٹ میں ریلیز ہو رہی ہے وہ کم ہوئی ہے, یہ جو ریفلیکٹنس کیونکہ آپ کے پاس اس کی کم ہے. اب جیسے جیسے آپ کے پاس ویو لینتھ بڑھتی جا رہی ہے یعنی یہ فیوریبل ریڈیشنز نہیں ہے, ہو تو رہی ہے ریفلیکٹنس اس میں بہت زیادہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابزاربنس ہے وہ کم ہے, جو پودا جو ویجیٹیشن ہے وہ انرجی کو جو ابزارب کر رہا ہے وہ بڑی کم ہے, لیکن کم تو ہے لیکن ہو رہی ہے, پریزنٹ ہے, وہ ہر طرح کی انفراریڈ جو ریڈیشنز ہے اس میں بھی پریزنٹ ہے لیکن کم ہے. تو فیوریبل کیا ہوئی, فیوریبل یہ والی ریڈیشنز ہے, ٹھیک ہے جی. کس کا کوشچن ہے, آپ لوگ کوشچن کر سکتے ہیں. میم یہ جو ویو لینتھ جو بڑھ رہی ہے اوپر جی ویجیٹیشن جی جو ویجیٹیشن میں جو ویو لینتھ اوپر بڑھ رہی ہے اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے پلانٹ ڈیڈ نہیں ہو سکتا اس میں. دیکھو اگر کوئی پلانٹ جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا یا سارے ہی ڈیڈ ہو جاتے تو پھر تو یہ کرو آنی نہیں تھی, جیسے لکوڈ واٹر میں یہ نہیں آئی, ٹھیک ہے. اب فردر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اسٹڈی کو اب اس نے اوور آل ایک اسٹڈی کیا, ہو سکتا ہے اب ویجیٹیشن میں تو بہت ساری ٹائپس آف ویجیٹیشن آئیں گی نا, ٹھیک ہے. ایک آئی لینڈ پہ صرف ایک تو ویجیٹیشن پریزنٹ نہیں ہوں گی, ڈفرنٹ ٹائپس آف اسپیشیز ہوں گی. اب اس کرو کو مزید اگر ہم ایویلویٹ کریں, مزید اس کے اندر جائیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کرو کو اگر ہم علیحدہ علیحدہ ڈسکس کریں تو پھر یہ جو آپ بات کری ہو نا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ریڈیشنز جو ہیں وہ اس کو ابزارب ہی نہیں کرتی تو وہ پھر اس کرو میں وہ نہیں آئیں گی, ٹھیک ہے. اوکے میم. کیونکہ اس نے ڈفرنٹ بایوٹک اور اے بایوٹک سارے ایکو سسٹم میں ڈسکس کرنا تھا, اس لیے اس نے ویجیٹیشن, سوائل, واٹر, سنو, کلاؤڈ اس نے سارے کو ڈسکس کر دیا, اسی لیے کہ وہ بتانا چاہ رہا ہے پرائمری پروڈکشن کی کس طرح سے بایوٹک اور اے بایوٹک دونوں کے لیے ہوتی ہے ان ایکو سسٹم, ان این ایکو سسٹم, ٹھیک ہے. اس لیے اس نے اس طرح سے بتانے کی کوشش کیا. وہ تو آپ کی بات ہے, وہ پھر ڈیٹیل میں وہ بھی اچھا پوائنٹ ہوگا اسٹڈی کرنے کے لیے کہ ہم مزید اس ویجیٹیشن کو جو ہے وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو یہ سارا جو پروسیجر ہے یہ تھرو سیٹلائٹ ہوتا ہے جو ریفلیکٹنس جو ہے لائٹ کی اس کو اسٹڈی کرتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں مزید جو ہے وہ بتایا ہوا ہے کہ ہم جو جتنے بھی ٹراپیکل رین فارسٹ ایسچوریز ہیں ہر جگہ جو ہے جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کو میئر کر سکتے ہیں, اور یہ جو اس طرح کے ہیں جس میں پرائمری پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پر جو ہے پودے زیادہ پائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آبزاربنس آف لائٹ جو ہے ان جگہوں پہ زیادہ ہوگی. اسی طرح اس نے کہا ہے کہ یہ تو ہمارے پاس آگے نا یہ جو ایسچوریز, کورل یا ٹروپیکل رین فارسٹ ہے یہ اب آپ کے پاس جو ہمارے پاس ٹیریسٹریل ایکو سسٹم ہے اس کا پارٹ ہے.
اب یہ جو ہمارے پاس ٹیریسٹریل میں اب مزید پھر ڈویژن ہوتی ہے، گراس لینڈ، فارسٹ ایکو سسٹم، ٹھیک ہے. تو یہ تو بیسک کیا ہے کہ ایک ٹیریسٹریل کیا ہے جو میدانی ہے، جو میدان پہ لینڈ پہ ہیں، وہ ٹیریسٹریل ہے. اب پھر آگے میرین یا ایکواٹک آ گئے. تو میرین کی اگر اس نے کہا اگر آپ لوگ بات کریں تو اس میں کیا ہے، اس میں اتنی زیادہ پرائمری پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی، اس میں جو ہے وہ کم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اگر آپ ریلیٹیولی بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے. لیکن اگر اوور آل بات کر رہے ہو نا کہ ساری گلوبل لیول پہ اگر بات کرے ہو، جو ہم گلوبل انرجی بجٹ کی بات کریں، اگر کہ پوری دنیا کی اگر بات کریں، پھر وہ اس کا والیوم زیادہ ہوگا. یہ جو لاسٹ لائن ہے نا وہ گلوبل کی بات کریے کہ اگر آپ سارے بات کریں تو پھر کیونکہ اس کا والیوم زیادہ ہوتا ہے میرین کا، تو پھر وہ آپ کے پاس ٹیریسٹریل سے زیادہ ہو سکتی ہے. ورنہ جو ایک اگر آپ صرف کسی ایک میرین اسپیسیفک کسی ایک آئی لینڈ پہ جا کے اس کی میرین کی بات کر رہے ہیں، جیسے آپ ایشیا میں کسی صرف جیسے پاکستان کی اگر کوئی میرین لائف کی بات کریں، ایکواٹک کی بات کریں، تو وہ کم ہوگا. لیکن گلوبلی کیونکہ ہر جگہ بہت زیادہ میرین کا والیوم زیادہ ہے، تو پھر اس کی کوانٹٹی پرائمری پروڈکشن زیادہ ہو سکتی ہے. ورنہ ریلیٹیولی جو ہے وہ ٹراپیکل رین فارسٹ وغیرہ سے ان کی جو پرائمری پروڈکٹیوٹی ہے وہ کم ہوتی ہے. اس میں مزید اب انہوں نے کہا ہے کہ اب اس کو اگر آپ ایکو سسٹم لیول پر دیکھ لیں تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں نیٹ ایکو سسٹم پروڈکشن. یہ وہی ہے کہ یہ اب انہوں نے کہا کہ جتنی ایکومولیشن آف بایو میس ہوئی ہے ایک اسپیسیفک پیریڈ میں، وہ اب آپ کے پاس یوز کر لیں. اب یہ ان دا ٹرم آف بایو میس ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. یعنی ایک تو ہم بات کریں نا انرجی کی بھی اور مٹیریل کی بھی، تو یہ جو اگر آپ میٹر کی بات کریں ہیں تو یہ آپ کے پاس آ گئی نیٹ ایکو سسٹم پروڈکشن، ٹھیک ہے. یہ بھی سیم وہی ٹرمز ہیں ہمارے پاس کے جو آپ کے پاس اوٹوٹراف تک پرائمری پروڈیوسرز تک ہیں، وہ نیٹ ایکو سسٹم پروڈکشن میں آئے گا آپ کے پاس، ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کے پاس مزید انہوں نے کہا ہے کہ اس میں اب نیٹ ایکو سسٹم پروڈکشن میں جو ہے کیسے آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں. اس نے کہا جو CO2 اور آکسیجن کا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو آکسیجن ہے وہ پودے لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ یہ جو اس طرح کی جو پروسیجرز ہوتے ہیں ان کے رات میں پھر ایکٹیویٹی، مطلب یہ دن اور رات میں دونوں وہ وائس ورسا ان کا چلتا رہتا ہے آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا. تو وہ جو ایک ریلیز ہے اس نے کہا کہ اس کو ایسٹیمیٹ بھی کر کے ہم لوگ NEP جو ہے اس کو آپ لوگ میئر کر سکتے ہیں. تو یہ ایک انڈیکیشن ہے میئر کرنے کا. یہ ریلیٹیولی امپورٹنٹ ٹرمز ہے، اگر آپ لوگوں کو وہ ٹرمز آ گئی ہیں تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ٹرمز ہیں سمجھنے کے لیے. اب انہوں نے ایک فورٹک زون ہوتا ہے اور ایک اے فورٹک زون ہوتا ہے. فورٹک زون اب پرائمری پروڈکشن میں کیونکہ ایکواٹک میں صرف اوپر والی کچھ لیئر 5-6 سینٹی میٹر تک جائے گی، جو ایک کنال ہے، ریور ہے، اس کے پورے نیچے اگر وہ 20 سینٹی میٹر کی اس کی ڈیپتھ ہے کسی واٹر باڈی کی، تو ہو سکتا ہے صرف اوپر والے صرف 3-4 سینٹی میٹر تک سن ریز جا رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی پرائمری پروڈکشن جو ہے کنٹرول پرائمری پروڈکشن ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے پاس لائٹ جو ہے وہ نیچے اے فورٹک زون میں نہیں جا رہی، ٹھیک ہے. تو وہ اس نے بات کی ہے کہ اس میں جو ایکواٹک ایکو سسٹم میں جو لمیٹنگ فیکٹر ہے نہیں کر سکتی، وہ صرف فورٹک زون میں جاتی ہے. تو فورٹک زون میں ہی پرائمری پروڈکشن ہوگی کیونکہ وہاں تک ہی لائٹ جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اس نے نیوٹرینٹ لمیٹیشن کی بات کر دی کہ نیوٹرینٹ لمیٹنگ نیوٹرینٹ کیا ہے کہ اس میں جو ہے کسی ایک ایریا میں جو انکریز یا ایڈیشن آف پروڈکشن تھرو آرگنیزمز ہو رہا ہے، اس کی میٹر کی جو نیوٹرینٹ نائٹروجن اور فاسفورس جو ہو رہے ہیں وہ لمیٹیڈ ہے، ٹھیک ہے. وہ اب لمیٹڈ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں فلو آف جو آپ کے پاس میٹر ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہو رہا. تو یہ اس نے کہا ہے کہ یہ لمیٹنگ فیکٹرز ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ ہم نے یہ جو بات کر رہے ہیں یہ والا، ٹھیک ہے، لمیٹنگ فیکٹرز، ٹھیک ہے. پہلے اس میں آپ نے بات کی کہ ٹرمز کیا ہیں، پرائمری پروڈکشن، گراس، نیٹ پرائمری پروڈکشن، یہ وہ بات کر لی. اب وہ علیحدہ علیحدہ بات کر رہا ہے کہ ایکواٹک میں لمیٹنگ فیکٹرز کون سے ہیں پرائمری پروڈکشن کے. لائٹ لمیٹیشن ہے اور نیوٹرینٹ لمیٹیشن ہے، ٹھیک ہے. اب نیوٹرینٹ لمیٹیشن کی ایگزامپل اس نے بتا دی کہ ایک اس نے ایک جیسے آپ لوگوں کو بایو میں اور ڈفرنٹ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ ایک کنٹرول گروپ ہوتا ہے اور ایک ان کنٹرول گروپ ہوتا ہے. کنٹرول گروپ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ڈفرنٹ جو ہیں آپ اس کو پرووائڈ نہیں کرو گے، نیوٹرینٹ پرووائڈ نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، اور دوسرے کو آپ نیوٹرینٹ پرووائڈ کرو گے. اب اس میں اس نے کیا ایکسپیریمنٹ کیا، اس نے کہا کہ ڈفرنٹ سائٹس پہ اس نے یہ اے سے لے کر جی تک سائٹس لگائیں اور اس نے ان کی فائٹو پلانکٹون کی اس نے دیکھی کہ وہاں پر ان کی ڈینسٹی یعنی ان کی پروڈکشن کتنی زیادہ اور کم ہے. اب یلو جو ہے وہ بتا رہا ہے امونیم،
یعنی اس نے امونیا نائٹروجن, امونیا کیا بتاتا ہے کہ نائٹروجن نیوٹرینٹس اس نے پرووائڈ کیے. جہاں پر اس نے نائٹروجن زیادہ پرووائڈ کی ہے نا, تو آپ دیکھیں کہ پروڈکٹیوٹی ڈینسٹی زیادہ ہے فائٹو پلانکٹون کی, یعنی پرائمری پروڈکشن بہت زیادہ ہوئی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں پرپل والا دیکھیں تو وہ ان انریچڈ تھا, کیونکہ اس نے کوئی بھی نہ نائٹروجن پرووائڈ کی نہ اس نے فاسفورس پرووائڈ کی, تو اس میں وہ ایک نیچرل جو ہے وہ جو ایک گروتھ ہونی تھی بس وہ تھی. اچھا فاسفورس اس نے پرووائڈ کی, تو اس میں آپ دیکھیں فاسفورس پرووائڈ کرنے سے جو نیچرل میں تھی اس سے بھی کم ہو گئی. وہ کیوں کم ہوگی؟ کیونکہ فاسفورس نے گروتھ روک دی. تو فاسفورس بھی لمیٹنگ فیکٹر ہے. لمیٹنگ فیکٹر کیسے؟ کہ وہ کم کر رہا ہے. نائٹروجن بھی لمیٹنگ فیکٹر ہے, لیکن وہ کیا کر رہا ہے کہ نائٹروجن زیادہ ہونے سے اس کی اماؤنٹ جو ہے فائٹو پلانکٹون جو پروڈیوسر ہے اس کی زیادہ ہو گئی. یہ کسی کو سمجھ نہ آیا ہو, یہ جو گراف ہے یہ کس طرح سے نیوٹرینٹس کی ایگزامپل دے رہا ہے. یہ اب اسپیسیفکلی نیوٹرینٹ کسی طرح سے لمیٹنگ فیکٹر ہے, یہ اس کو بتا رہا ہے کہ نائٹروجن بھی لمیٹنگ فیکٹر ہے, فاسفورس لمیٹنگ فیکٹر ہے. نائٹروجن کیسے بتا رہا ہے؟ نائٹروجن کی مقدار زیادہ ہونے سے فائٹو پلانکٹون کی پاپولیشن بڑھ گئی, اس کی ڈینسٹی زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے, یعنی کم ایریا زیادہ پودے پریزنٹ ہے. ڈینسٹی سے مراد یہ ہے, ڈینسٹی ود ریسپیکٹ ٹو ایریا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کم ایریا, جیسے میں نے اگزامپل دی تھی, چھوٹی کلاس ہے اس میں 10 لوگ ہیں, بڑی کلاس ہے اس میں 10 لوگ ہیں. بڑی کلاس میں 10 کا مطلب ڈینسٹی کم ہو گئی. ٹھیک ہے, زیادہ کھلے کھلے لوگ پریزنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, زیادہ گیپ ہوگا لوگوں کے درمیان. تو اسی طرح فائٹو پلانکٹون کی ڈینسٹی زیادہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو نیوٹرینٹ زیادہ ملے, اچھا نائٹروجن ملا تو اس کی زیادہ ہوگی. فاسفورس پرووائڈ کرنے سے ان کی گروتھ کم ہوگی. یہ گراف اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا تو پوچھ لیں, ورنہ ٹائم کم ہے, پھر ہم آگے کنٹینیو کریں. سمجھ آ گئی ہے میم. ٹھیک ہے, تو یہ اس ایک آئلینڈ پہ ان کی اسٹڈی تھی. جی آپ نے آگے اور بھی پڑھانا ہے؟ بس تھوڑا سا میں ختم کر رہی ہوں, میں نا چیٹ باکس آن کر رہی ہوں, آپ لوگ نا اپنے اٹینڈنس کے میسیجز کر دیں. میم آج کیونکہ تو آپ آگے نے نہیں دی 5 منٹ کی. کیا نہیں دی؟ آج آپ نے بریک بھی نہیں دی 5 منٹ کی. ہاں وہ آن لائن میں آپ لوگوں کی بریک ہی بریک ہے, اس لیے ادھر ادھر گھوم سکتے ہیں آپ لوگ, اس لیے. میم کائنات تو اٹینڈ یونیورسٹی میں ہے, اس کی وہ اسکالرشپ لینے گئی ہوئی ہے, تو اس کی بھی پریزنٹ کائنات لگے گی. ویسے آئی ہوئی ہے, اس نے نہیں جوائن کیا. نو جوائن نہیں کیا میم, وہ یونیورسٹی گئی ہوئی ہے. چلو میں دیکھ لیتی ہوں. کائنات کے ویسے بھی اس کی میرے خیال سے باقی ساری پریزنٹ ہے, تو کوئی ایشو نہیں ہوگا اس کو. چلے میم دیکھ لیں جیسے آپ کو ٹھیک لگتا ہے. چلو ٹھیک ہے. باقی جو ہے یہ آپ لوگوں کا جو ہے یہاں تک کی ابھی پھر رہنے دیتے ہیں, کیونکہ 1:20 تو ہو گیا. یہ آگے تھوڑا سا انہوں نے پرائمری پروڈکٹیوٹی کو ہی بات کی ہوئی ہے, ٹیریسٹریل میں بات کی ہوئی ہے کہ بھئی اس میں اب کون کون سے لمیٹنگ فیکٹر ہیں. نیوٹرینٹ لمیٹیشنز اس میں بھی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں اب دوسری طرح سے نیوٹرینٹ لمیٹیشن آ جائے گی. تھوڑا سا کانسیپٹ اس کا مزید ہے, یہ پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں ساتھ ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے, جو نیکسٹ لیکچر ہوگا تھوڑی سی اس کی سلائیڈز ہیں, تو نیکسٹ لیکچر میں اس کو مزید ڈسکس کر لیں گے. یہ یاد رکھیں نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کا کوئز ہے. ٹھیک ہے, کہ نیکسٹ لیکچر میں اب آپ لوگوں کا پہلے 12:10 پہ آپ لوگوں نے کوئز کرنا ہے. کلاس بے شک جوائن نہ کرنا, آپ لوگوں کو کیسے ایزی ہے, پہلے کوئز دو گے یا کلاس کے اینڈ پہ کوئز دینا یا میم اسٹارٹ میں کوئز دینا؟ بولو انیلا. میم آپ کوئز اورلی لیں گی, کہاں کیسے لیں گی ہم سے؟ ایل ایم ایس پہ لوں گی. میں نے پہلے بتایا تھا, میرے خیال سے آپ نے لیٹ جوائن کیا ہے, میں نے بتا دیا تھا کہ ایل ایم ایس پر لوں گی. میم پھر ٹائم زیادہ کر دیں. پتہ ہے کیا, 10 منٹ کا ہے نا, میں آپ لوگوں کا 15 منٹ دے دوں گی. ٹھیک ہے, میں 5 منٹ جلدی اس کو میں کر دوں گی کہ آپ لوگوں کا لاگ ان ہونے میں, اور اس طرح میں 5 منٹ 15 منٹ کر دوں گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میم. ہے, کیونکہ شارٹ کوسچن ٹائپ تو نہیں ہے, ایم سی کیوز ہیں, ٹرو اینڈ فالس اینڈ فلنگ دی بلینکس. 10 کوسچن ہے اور 10 نمبر کا ہے. میں 15 منٹ دے دوں گی آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے, میم چارٹ بھی کیسے دیں گی؟ چارٹس بھی ہوں گے اس میں؟ نہیں نہیں چارٹس نہیں ہے, کوئی اس طرح کا نہیں ہے. آپ لوگ صرف یعنی آپ لوگ ایسے کریں کہ تھیوری جو ہے نا اس کو ذرا اس پہ فوکس کریں کوئز ٹھیک کے ہے. لیے. یہ کوئز کی بات کر رہی ہوں میں. اوکے میم. ٹھیک ہے, ٹرمز ذرا اچھے سے یاد کر لیں کہ بھی کون کون سی کوئی ٹرمز ہیں, ان کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے, مشکل نہیں ہے, ایزی سا ہی ہے. ذرا ایک دفعہ اگر آپ لوگ پڑھ لیں گے نا, اگر آپ نے ساری سلائیڈز ایک دفعہ پڑھی ہیں تو پھر آپ لوگ وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے تو میم. کوئز یاد رکھیں. میں
کوئز آپ لوگوں کا انیلا ایک دفعہ خضر جو بھی پریزنٹ ہے میٹنگ میں بتا بھی دیں ایک دفعہ کو جو جیسے کائنات نہیں ہے تو کائنات سے پھر ٹریٹ لینی ہے آپ لوگوں کی نہیں. میم اب اس کو ہم ایسے تو نہیں چھوڑیں گے, اسے لیں گے ہی سب. ٹھیک ہے لینی چاہیے. اور میں میسج کنوے کر دیتی ہوں سب کو گروپ میں. ہاں وہ ان کو بتا دیجیے گا کہ بھی اب آپ کا نیکسٹ کلاس میں. مجھے یہ بتا دو پہلے آپ لوگ پہلے کوئز دو گے یا اینڈ پہ کوئز دو؟ لیکچر کے میرے خیال سے اسٹارٹ میں ہی دے دینا پھر سیشن جوائن کرنا. یہ ٹھیک ہے, یا پھر ساتھ جوائن کر لینا, کوئی کوشچن ہو کوئی کچھ ہو تو پوچھنا, کچھ ایسا کر لینا. ساتھ میں جوائن کر لیں گے اور ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کوئی مشکل ہوئی تو. چلو ٹھیک ہے ایسے کر لینا. ٹھیک ہے ٹائم میں آپ لوگوں کو زیادہ دے دوں گی نا, 15 منٹ کر دوں گی. ٹھیک چلو میم. ٹھیک ہے پھر سب نے اٹینڈنس مانگ دیا تو ہم آج کا سیشن جو ہے اسے اینڈ کرتے ہیں. یہ جو میں سلائڈز ہیں نا میں اپلوڈ کر دوں گی. میں نے آپ لوگوں کا جو لاسٹ لیکچر 8 تھا نا میں نے اس کی بھی سلائڈز آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ریکارڈیڈ سیشن اپلوڈ کر دیا, لیکچر 8 کا بھی لیکچر 7 کا بھی. اس کا بھی جو ہے جیسے کائنات نہیں ہے تو میں اپلوڈ کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہ ہو. پھر دیکھ لیجیے گا اس کو, کوئی کوشچن ہوگا تو نیکسٹ آن لائن لیکچر میں بھی اس کو ہم لوگ ڈسکس کر لیں گے. اس کا جو باقی پارٹ رہ گیا وہ بھی ہم نیکسٹ لیکچر میں ساتھ ڈسکس کر لیں گے. اوکے جی, بیسٹ آف لک. کوئز کے لیے تیاری کریں اور پھر نیکسٹ آن لائن لیکچر میں بات کریں گے. اللہ حافظ.